إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 3 ہے، الدرس الثانی۔ اس کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مدینہ بک اولڈ 3 اور مدینہ بک نیو 6 دونوں کا لیسن نمبر 2 اس کو آپ پڑھیں گے، یا نوٹ کر لیں۔ اولڈ مدینہ بک 3 کا پیج نمبر ہے 20 اور نیو مدینہ بک 6 لیسن 2 کا پیج نمبر ہے 39۔ الدرس ثانی لیسن 2۔ آپ کی اولڈ بک 3 جب سے سٹارٹ ہوئی ہے اس میں آپ نے ایک لیسن پڑھا، یہ اس کا سیکنڈ لیسن ہے۔ میں شروع میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اب بک 3 جو ہے اس میں آپ کے لمبے لمبے لیسن ہوں گے اور اس میں بہت سارے ڈفرینٹ رول ہوں گے۔ اب ایک رول نہیں ہوگا۔ ابھی تک آپ نے جتنے پیچھے پڑھی ہیں دونوں بکس، بک 1 اور بک 2، اس میں میکسیمم 2 رول مین رول ہوتے تھے یا چھوٹے چھوٹے، لیکن اس میں آپ کے مین رول بھی 2 سے 3 ہوں گے۔ تو سب کے نوٹس آپ کو ملیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو اسی طرح اچھی طرح میں سمجھاؤں گی، لیکن آپ کو تھوڑی سی اب محنت ذرا زیادہ کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن جہاں تک بات ہے فرسٹ لیسن کی جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کس ٹاپک پہ تھا، اعراب، وہ جو ٹاپک تھا وہ آلریڈی آپ نے کور کیا ہوا تھا۔ پوری جو 2 بکس میں نے ڈفرنٹ ٹائپ کے جتنے اعراب تھے سب آپ کو کروا دیے ہوئے تھے، لیکن اس میں آ کے آپ نے ان کو ایک جگہ کے اوپر سب کو پڑھا ہے۔ تھوڑی بہت چیزیں کچھ اسم کی جو ٹائپس جیسے اسم منقوص، اسم مکسور وغیرہ نیا ٹاپک تھا آپ کے لیے، وہ بھی اعراب ہی کے لحاظ سے، لیکن باقی اعراب کی جتنی ٹائپس تھی، محلی، لفظی، حرکت کا اعراب، حرف کا اعراب، پھر تقدیری، سب آپ کو آتا تھا۔ ہاں، اب لیسن نمبر 2 سے آپ کے بالکل برانڈ نیو رول سٹارٹ ہو رہی۔ کچھ رول جو پہلے پڑھے ان کی تھوڑی بہت ایڈوانس لیول ہوگا یا ان کو ریپیٹ کیا جائے گا، لیکن زیادہ تر آپ کے رول نئے ہوں گے۔ بک 3 جو ہے نا گرامر کی، جو کہتے ہیں نا سارے رولز اس کے اندر سمو دیے گئے، اور انشاءاللہ اب آپ بہت انجوائے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بہت نئی نئی چیزیں سیکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ آپ کو فیل ہوگا کہ اب آپ کا لیول جو ہے زیادہ ہو گیا۔ تو یہ آج جو رول پڑھیں گے یہ جنرلی ہم عام زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو اس میں آپ بہت زبردست رول پڑھنے جا رہے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لیسن، پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو رول بھی پڑھاؤں گی۔ المدرس ٹیچر، این حامد، حامد کہاں ہے، ویر از حامد؟ فیصل فیصل، سیأتی بعد قلیل انشاءاللہ۔ ٹیچر کو فیصل اس کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ سیأتی، سین نظر آ رہا ہے، یاتی فعل، آپ نے فعل معطل بہت پڑھا، آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اب یہ تمام جو بھی چیزیں پڑھی ان کو بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں رہیں چیزیں نا۔ تو سین ظاہر آپ کو پتہ ہے فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، فعل مضارع کو مستقبل قریب کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تو یاتی فعل آپ کو آنا یاد ہے، اتا یاتی، ساتھ ساتھ روٹ ورڈ لکھتے جائیں، ناقص الیائی، ٹھیک ہے، یاتی، اسی لیے نوٹ کریں یا کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ سین آپ کو پتا ہے کہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے، لیکن یہ عامل نہیں ہوتا، عمل نہیں کرتا، اعراب میں کوئی چینجز نہیں لاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فعل مضارع ہے وہ اپنی اوریجنل حالت میں ہوا نا،
तो उसको एक्चुअली होना चाहिए था यातियू, मरफू हालत। ओरिजिनल हालत जो होती है यानी अराबी हालत वो क्या होती है, मरफू ना। लेकिन यहाँ आपको दम्मा नहीं नजर आ रहा है क्योंकि या से पहले कसरा है, तो या के ऊपर भारी है तो उसको ड्रॉप कर दिया गया। रूल याद है ना? ठीक है। तो ये जो मैंने सर्कल लगाया इसका मतलब ये हुआ कि फिर यहाँ पे क्या है, दम्मतुल मुकद्दरा। अभी अभी आपने एराब पढ़ा है, अब आपने जो टर्म्स पढ़ी हैं उनको इस्तेमाल करना है। अब आप टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, सीन हरफू इस्तिकबाल या आती फेलुन मुदारियुन मरफून बिदम्मतुल मुकद्दरा। चलें तो क्या मीनिंग हो गया, अता या आती का मीनिंग होता है आना। तो वो कह रहा है कि वो आएगा, बादा आफ्टर कलीलिन थोड़ी देर के बाद, इंशाल्लाह कि वो थोड़ी देर के बाद आएगा। कौन, इसके अंदर कौन सी ज़मीर मुस्ततिर है, हुआ की ज़मीर, और वो किसकी तरफ जा रही है, हामिद की तरफ। ठीक है। तो वो आएगा, वो कौन, हामिद आएगा मुस्तकबिल में। तो बादा थोड़ी देर के बाद। तो अब देखिए सीन से ही मीनिंग आ रहा है कि मुस्तकबिल करीब है, लेकिन फिर मजीद ताकीद के लिए कि वो फिर कह रहा है कि बादा कलीलिन के आफ्टर सम टाइम। तो बादा ज़र्फ और कलीलिन मुदाफ इलैही कि थोड़ी देर के बाद। बादा ज़र्फ है और ज़र्फ का ताल्लुक किसके साथ होता है, फेल के, क्योंकि फेल के होने का जो टाइम है वो बताया जा रहा है। तो इसलिए इस ज़र्फ को क्या बोलेंगे, मफ़ूलुन फ़ीही। ये टर्म्स अब आपने इस्तेमाल करनी है, आगे जाके मफ़ूलुन फ़ी का चैप्टर भी आएगा। इंशाअल्लाह जो है ये बजाते खुद एक पूरा जुमला है, जुमला फेलिया है और ये शर्तिया है। और ये जहाँ शर्त आएगी वहां हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आगे देखें, राईतुहु, आई सॉ हिम, वह हुआ यदखुलुल हम्मामा, मैंने उसे देखा। अब जरा नोट कीजिएगा, यहाँ गौर कीजिएगा, जो रूल पढ़ना है वो यहाँ पे है। ठीक है, बीच में ये वाव आ रहा है। देखिए मैंने उसे देखा, तो ये तो एक पूरा जुमला हो गया ना कि मैंने उसे देखा, पूरा एक सेंटेंस है। राई फेल, तू की जमीर फाइल, हु की जमीर मफूलुन बिही, आई सॉ हिम। आगे कहता है और हुआ यदखुलुल हम्मामा, और वो दाखिल हो रहा था कहाँ, हम्माम में। जरा नोट कीजिएगा अब यहाँ जो मैंने ट्रांसलेशन किया है कि मैंने देखा उसे तो वो दाखिल हो रहा था हम्माम में। अब ये राई तो जुमला फेलिया हो गया, लेकिन इसके बाद फिर वाव आ रहा है, फिर हुआ की जमीर है, हुआ की जमीर वाव के बाद आ रही है, और यदखुलू है फेल मुदारे। लेकिन मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ कि मैंने उसे देखा, ये तो फेल माजी है, ये तो क्लियर है, राई फेल है और तू की जमीर फाइल और हु की जमीर मफूल माजी का सीखा है। लेकिन आगे वाला जो जुमला है उसमें तो फेल मुदारे है ये। तो इसका मैं क्यों ट्रांसलेशन कर रही हूँ कि मैंने उसे देखा और वो दाखिल हो रहा था। ये तो गलत नहीं है, था यानी जिस वक्त देखा। अल हमामा, कहाँ दाखिल हो रहा था, हमाम में। तो इट्स इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि देर इज समथिंग। और वैसे भी आप नोट करें, और जो मैं कह रही हूँ मैंने उसे देखा और वो दाखिल हो, और का क्या मतलब, और तो तब आता है कि पीछे एक कनेक्शन हो किसी बात का। तो यहाँ पे आज आप इंशाअल्लाह ताला जो रूल पढ़ेंगे वो इस वाव के बारे में पढ़ेंगे और इस जुमले के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको रूल पढ़ाऊंगी और फिर वापस आके हम इसे समझ। ये आपके नोट्स हैं, पहला रूल जो है उसके नोट्स हैं। वाव हालिया, वाव हालिया। अच्छा, हरूफ तहज्जी में से आपको पता है कि वाव, वाव एक हर्फ है हरूफ तहज्जी में से। वाव जब लफ्ज की साख्त का एक हिस्सा होता है, साख्त से मुराद के जो वर्ड बना होता है उसके अंदर उसके जो स्पेलिंग रूल है उसके अंदर एक पार्ट होता है, तब बजाते खुद इसका कोई माना नहीं होता। यानी जो पार्ट होता है जब किसी वर्ड का, मसलन जैसे लव, लव खुद एक हर्फ है, लेकिन लाम और वाव, ठीक है, तो ये वाव इसका एक पार्ट है ना, इसका इसका अलग से तो कोई माना नहीं हम करेंगे ना इसका वाव का, राइट। तो इसी तरह वलादुन, वलादुन के का मीनिंग क्या है, अ बॉय। तो इसके अंदर वाव है, ये जो वाव ये अलग से तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा ना, ये तो इसका पार्ट है, वाव लाम दाल वलादुन, राइट। तो ये इसका मतलब है कि हरूफ, जब हम कहते हैं ना वाव, तो हरूफ तहज्जी का एक लेटर है ये, ठीक है, हर्फ है। और कभी हर हर्फ वाव एक कलिमा भी होता है।
جب ہم کلیمہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ حرف نہیں ہے. کلیمہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا ایک میننگ ہوتا ہے. خالی اگر واو حروف تہجی میں اس کا تو کوئی میننگ نہیں. الف با تا سا ان کے تو کوئی میننگ نہیں ہوتے. لیکن جب ایز اے کلمہ استعمال ہوتا ہے تب اس کا میننگ ہوتا ہے، جس کا اپنا معنی ہوتا ہے. اس صورت میں حرف واو مختلف میننگ استعمال ہوتا ہے. اس طرح اور بھی حروف جو ہیں وہ اسی طرح مختلف میننگ میں استعمال ہوتے ہیں. لکھے وہ واو ہی حروف تہجی ہی کی طرح جاتے ہیں، لیکن استعمال جیسے کہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. کیا؟ حرف عطف. واو پڑھا ہے نا آپ نے، حرف عطف. تو اب حرف عطف کا میننگ اور کا ٹرانسلیشن، اینڈ کا ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں نا اس کا. تو اینا بلال و حامد، بلال اور حامد کہاں ہیں؟ سوال پوچھا جا رہا ہے. تو یہ واو اب یہاں اور کا میننگ دے رہا ہے نا اس جملے میں. واو اور کے معنی میں اس کا ایک ٹائپ بھی ہے حرف کے لحاظ سے واو کی، حرف عطف. آلریڈی آپ کو جانتا ہے. ابھی واو القسم آپ نے نہیں پڑھا، انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے جب حروف جارہ آپ کو پڑھائے تھے تو وہاں پہ واو حرف جر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، یاد ہے؟ تو اگر جیسے قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے والفجری والعصری، تو یہ حرف جر ہے لیکن یہ قسم کا بھی نہیں دیتا ہے، قسم ہے عصر کی. تو اب اس وقت اس کو واو القسم کہتے ہیں. یہاں حرف عطف کہتے ہیں، یہاں واو القسم کہتے ہیں. سیم واو ہے، دیکھیں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. واللہ ما رأیتہ، اللہ کی قسم میں نے اسے نہیں دیکھا. تو اب یہ حرف جر ہے جو قسم کا میننگ دے رہا ہے. پھر اس کے بعد آج جو آپ واو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ وہ ہے واو الحال. واو حالیہ بھی اس کو کہتے ہیں. اب یہ بھی واو کی ایک قسم ہے، واو الحال. اب اس کے رولز کیا ہے انشاءاللہ یہ اب پڑھتے ہیں. جو جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے، خاص بات اس کی کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے واو الحال. اور واو الحال سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے. یہ خود ایک جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے، لیکن اس واو سے پہلے بھی ایک جملہ ہوتا ہے جس میں اس کا ذوالحال ہوتا ہے. اور یہ واو حالیہ اس کی کیفیت اور حالت کو بیان کرتا ہے. اب یہ ذوالحال کیا ہے، واو حالیہ کیا ہے، یہ سب رول انشاءاللہ تعالی ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. لیکن اٹس سو انٹرسٹنگ. سب سے پہلے دیکھیں جملہ حالیہ. جملوں کی آپ نے ٹائپس پڑھی. سب سے پہلی ٹائپ تھی جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. لیکن پھر اس کے بعد جملہ بیسک جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جو اسم سے شروع ہوتا ہے اسمیہ، جو فعل سے شروع ہوتا ہے جملہ فعلیہ. لیکن پھر ان جملوں کی آگے مزید ٹائپس ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ، خبریہ، جملہ فعلیہ، خبریہ، اس کی قسم، جملہ انشائیہ. وہ ایک پوری لسٹ ہے جملوں کی. لیکن ایک جملہ جو ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے جملہ حالیہ. بعض جملے اپنے سے پہلے آنے والے جملوں کی حالت بیان کرتے ہیں، ان کو جملہ حالیہ کہتے ہیں. اب حالیہ کا کیا مطلب ہے؟ حال سے حالیہ، کسی کی حالت بیان کرنا. اب حالت سے کیا مراد؟ کسی کی کوئی سٹیٹ، کنڈیشن، کسی کی حالت کو بیان کیا جائے تو اس کو بولتے ہیں جملہ حالیہ. جس کے اندر کسی کی کوئی کنڈیشن یا کسی کی کوئی سٹیٹ بتائی جائے اس جملے کو بولتے ہیں جملہ حالیہ. اس کا زیادہ تر تعلق معنی سے ہوتا ہے، یاد رکھیں. الحال، حال جو ہے نا ایک پوزیشن کا نام ہے، وہ اسم یا جملہ، اسم یا جملہ. کوئی اسم بھی حال ہو سکتا ہے اور جملہ بھی. جیسے آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ خبر. اب خبر کی ٹائپس پڑھی ہوئی نا آپ نے، کہ ایک مفرد اسم بھی خبر بن سکتا ہے اور جملہ بھی خبر بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، پڑھا ہے نا آپ نے. پھر اس جملے کو فی محلی کہتے ہیں، مفرد پہ اعراب نظر آتا ہے. اسی طرح اس اسم یا جملہ جو کسی کی حالت بیان کرتا ہے اسے حال کہتے ہیں. حال ایک پوزیشن ہے اور حال کا اعراب منصوب ہوتا ہے. نوٹ کیا آپ نے؟ جس طرح ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ ایک خبر ہوتی ہے، خبر کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ خبر ایک پوزیشن ہے نا، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ آلویز مرفوع. اسی طرح حال ایک پوزیشن ہے، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب، آلویز منصوب. پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں اعراب والے ٹاپک میں نا. تو حال بھی ایک پوزیشن کا نام ہے، جس طرح خبر ایک پوزیشن کا نام ہے، مبتدا ایک پوزیشن کا نام ہے، اسی طرح حال بھی. کہ یہ جملہ حال بن رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ جملہ خبر بن رہا ہے.
राइट, समझ आ गई। तो ये है, ये अब जुमला भी हाल बनता है, और कोई एक सिंगल इसम भी हाल बन सकता है, और वो फिर मंसूब होता है। और हाल अपने से पहले आने वाले जुमले में, अपने से पहले जो जुमला हाल बन रहा है या इसम, उससे पहले वाले जुमले में फाइल या मफूलुन बिही की हालत या कैफियत को जाहिर करता है। जाहिर है किसी की हालत बताई जाएगी तो कोई होगा तो जिसकी हालत बताई जा रही है ना, तो वो या तो फाइल होगा या मफूल, इट डिपेंड। वो आपको फिर रूल से समझ आ जाती है कि किसकी हालत बताई जा रही है। अच्छा, जिसकी हालत बयान की जाती है उसको बोलते हैं साहिबुल हाल या जुल हाल। साहिब का मतलब साहिबुल हाल, हाल वाला, या जू का मीनिंग होता है ना वाला, तो हाल वाला सेम, या साहिबुल हाल या जुल हाल, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं आप। ये दोनों टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। जिसकी हालत बयान की जाए, हाल जिस इसम की जो कि फाइल या मफूलुन बिही में से कोई हो सकता है, उसकी हालत या कैफियत बयान करता है, इसे जिसकी हालत या कैफियत बयान की जाती है उसको साहिबुल हाल कहते हैं। हम साहिबुल हाल इस्तेमाल कर लेंगे, दोनों टर्म्स फिर कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, साहिबुल हाल किसको बोलते हैं? जिसकी हालत बयान की जाए। ठीक है, जिसकी हालत बयान की जाए। साहिबुल हाल अक्सर मारिफा होता है, जिसकी हालत बयान की जाए वो अक्सर मारिफा होता है। ठीक है, यहाँ तक बात थोड़ी सी समझ आई। अभी ज़ाहिर है आपके सामने जब एग्जाम्पल आएगी ना तो फिर ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे हमने जाना कि जब हम कहते हैं ना जुमला हालिया, पहले मैं यहाँ पे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं फिर आगे जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि ये जुमला हालिया है, किसी जुमले को बोलें कि ये हालिया है, तो इट मीन्स कि उसमें क्या होता है कि उससे पहले, एक तो उसमें ये वावुल हाल को हम पढ़े ना तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे इधर लिखा हुआ है कि वावुल हाल, ये वावुल हाल जिसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस लेसन में वावुल हाल की बात आ रही है। तो एक जुमला है, ज़ाहिर है ये अगर वाव आ रहा है तो जुमला इस्मिया से पहले आएगा। ये जुमला इस्मिया है, राइट, इससे पहले वाव इस्तेमाल हो रहा है, और ये कौन सा वाव है? वावुल हाल, ये वाला वाव। ठीक है, वावुल हाल, ये जुमला इसमें है। अब इससे पीछे भी एक जुमला होगा, वाव से पीछे, राइट, एक जुमला है, ये वाला जुमला। ये कोई भी जुमला हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि जुमला इसमिया हो, जुमला फेलिया भी हो सकता है। तो ये वाला वाव अतफ नहीं है, ये याद रखें। अतफ में भी तो ऐसे ही होता है ना, दरमियान में आता है, इधर मातूफ होता है और पीछे मातूफ इलाही, मतलब तरतीब उसी तरह है, लेकिन ये वाला जो वाव है ये हाल का वाव है, हालिया वाव है। ठीक है, एक जो ये जुमले इसमिया से पहले आया, इससे पीछे एक जुमला है, ये जो जुमला है ना पीछे, इसके अंदर एक कोई है फाइल या मफूल, दोनों में से किसी एक का, इनमें से किसी की, दोनों में से किसी एक की ये हालत बताता है। हालत कौन? ये जुमला इसमिया। ठीक है ना, वावुल हाल से ही शुरू होता है, तो ये इसकी, इस जुमला इसमिया जो हाल बन रहा है ना, हाल, ये पीछे वाले जुमले में होता है, जिसकी हालत बताता है। जिसकी हालत बताई जाती है उसको बोलते हैं साहिबुल हाल। ये पीछे वाले जुमले में होता है साहिबुल हाल, जिसकी हालत बताई जा रही है। फिलहाल इतना समझ लें। अब ये जो वाव है ना बीच में, ये इस जुमले और इस दरमियान में ये क्या काम कर रहा है? रब्त के तौर पे रब्त पैदा कर रहा है ना इन दोनों के बीच में, तो इसको राबित कहते हैं, इस वाव को कहते हैं राबित। ठीक है, जो कनेक्ट कर रहा है पीछे हाल को पीछे वाले साहिबुल हाल से। ये कुरान में बहुत इस्तेमाल हुआ है, अभी आपको सारी उसकी एग्जाम्पल से समझाती हूँ, सिर्फ इतना समझ लें, आप जुमले में समझ आए। जहां तक मैंने बात की राबित का लफ्ज, राबित, तो जब जुमला हाल बन रहा हो, जुमले की बात हो रही है, जब जुमला मुफरद इसम नहीं, जब जुमला हाल बन रहा हो तो उसके अंदर एक राबित का होना लाजमी है, क्योंकि वो राबित ही तो पीछे साहिबुल हाल से मिलाता है ना। राबित से क्या मुराद है? मिलाने वाला। ये राबित जुमला हालिया को साहिबुल हाल से मिलाने का काम करता है। साहिबुल हाल पीछे होता है,
لیکن جملہ حالیہ کے ساتھ صاحب الحال کو ملانے کا کام کرتا ہے. اچھا، اب رابط خالی واو نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں، صرف واو نہیں ہوتا. رابط تین طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی رابط کیا ہوتا ہے؟ ضمیر، صرف ضمیر. کوئی ضمیر ہوتی ہے رابط، جو کہ رابط یاد رکھیں کہ نیکسٹ جملے میں ہوتا ہے یا اس سے پہلے ہوتا ہے. یا کبھی ضمیر اور واو دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی ضمیر ہوتی ہے، دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، ضمیر بھی ہوتی ہے اور واو بھی ہوتا ہے. رابط کی بات ہو رہی ہے. یہ دو کنڈیشن ہو گئی. کبھی خالی ضمیر ہوتی ہے رابط، اور کبھی ضمیر اور واو دونوں ہوتے ہیں، اور کبھی صرف واو ہوتا ہے رابط، ٹھیک ہے. اب آپ اس سے اگزامپل سے سمجھیں گے نا، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. یہاں دیکھیں سب سے پہلے جملہ، یہ رابط تین طرح کے ہوتے ہیں نا، کہ صرف ضمیر رابط ہوتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں جلس تو، یہ تو سمپل جملہ ہے نا، آپ کو آتا ہوگا میننگ. جلسا فعل، تو کی ضمیر فاعل. کیا میننگ ہے؟ میں بیٹھا، میں بیٹھا، ٹھیک ہے. تو جلسا فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور تو کی ضمیر کیا ہے؟ فاعل، رائٹ. اس میں مفعول بھی نہیں ہے کیونکہ یہ فعل لازم ہے، فعل ماضی کا صیغہ میں بیٹھا. آگے اقرأو، اقرأو الگ سے ایک فعل ہے، خود فعل ہے، ٹھیک ہے. اس کا کیا میننگ ہے؟ خالی اگر اقرأو کا فعل کریں کہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ فعل مضارع ہے، حمزہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، اس کی مضارع کی علامت اقرأو قرأ سے، اور دمہ بھی نظر آ رہا ہے. تو اس کا کیا میننگ ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں یا ہوں گا. یہ دونوں میننگ آئیں گے نا، اس میں مضارع میں آ سکتے ہیں دونوں میننگ، ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں. لیکن یہاں کیا میننگ لکھا ہوا ہے؟ میں بیٹھا اس حال میں کہ میں پڑھ رہا تھا. I sat while I was reading. یہ کیا بات ہوئی بلا؟ نوٹ کیا؟ پڑھ رہا تھا. اب یہ اقرأو کا میننگ ہے، یہ یہاں لکھا ہوا. سو انٹرسٹنگ، بہت مزے کا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ والا جو جملہ ہے نا اقرأو، یہ بعد میں ہے، اور ظاہر ہے پہلے والا جملہ پہلے ہے. یہ والا، یہ دو جملے ہیں، رائٹ، دونوں جملے. اب یہاں پہ تو واو نہیں ہے نا، کیونکہ یہاں صرف رابط ضمیر ہے، اور وہ ضمیر کون سی ہے میں بتاتی ہوں. تو جلس فعل، تو کی ضمیر فاعل، کیونکہ ماضی کا صیغہ ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے ضمیر مستتر ہے، اور وہ کون سی ضمیر مستتر ہے؟ انا کی، جو کہ فاعل ہے. ظاہر ہے کہ میں پڑھ رہا تھا، تھا کا میننگ کر رہا ہے. یہ جو ضمیر ہے نا، یہ والی ضمیر، یہ ہے رابط، اس کو کہیں گے رابط. اور یہ کس کے ساتھ ربط کر رہی ہے؟ یہ پیچھے اس ضمیر کے ساتھ. اور یہ پیچھے والے جملے کے اندر جو تو کی ضمیر ہے نا، اس کو بولیں گے صاحب الحال، ٹھیک ہے. اب یہ جو ٹرانسلیشن ہے، میں بیٹھا، میں بیٹھا ہوا تھا، یہ میننگ ہے نا، میں بیٹھا ہوا تھا. جب میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا. کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ تم کدھر تھے؟ اے جی کمرے میں تھا. کیا کر رہے تھے؟ میں بیٹھا ہوا تھا. کیا کر رہے تھے؟ بیٹھ کے، بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ انسان بیٹھا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے نا. تو وہ اپنی کنڈیشن بتا رہا ہے کہ جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اندر، تو میں اس وقت کھیل نہیں رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا. I was reading. اپنی اماں کو جواب دے رہا ہے کہ میری حالت کیا تھی جب میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں اس وقت پڑھ رہا تھا. اس لیے فعل مضارع کا میننگ ماضی میں ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس وقت وہ ماضی میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت کی حالت وہ بتا رہا ہے اپنے آپ کو. وہ اس وقت آگے ایکسپلین کر رہا ہے کہ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میں اس وقت پڑھ رہا تھا، میری حالت یہ تھی کہ میں پڑھ رہا تھا. اب یہ جو تو کس جو بیٹھا ہوا تھا اس کی حالت بتائی جا رہی ہے نا، تو وہ کون تھا؟ فاعل. یہ فاعل تھا نا، یہ جو پیچھے ہے. تو اس کو بولیں گے صاحب الحال. جس وقت وہ بیٹھا ہوا تھا اس کی حالت کیا تھی؟ کہ وہ پڑھ رہا تھا. تو یہ صاحب الحال ہے تو، اور یہ ہے فاعل. یہاں پہ فاعل صاحب الحال بن رہا ہے. اور جو اس کے اندر انا کی ضمیر ہے، یہ رابط ہے. یہ جو رابط، کیونکہ صرف ضمیر بھی تو رابط ہمیشہ نیکسٹ جملے میں ہوگی، اور صاحب الحال پیچھے والے جملے میں ہوگا. تو یہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ I was
आई सैट वाइल आई वॉज रीडिंग, कि जिस वक्त मैं बैठा हुआ था उस वक्त मैं पढ़ा था। तो यहाँ ये राबित हो गया और पीछे वाली ज़मीर जो है ये उसी की तरफ पलट रही है, लेकिन ये साहिबुल हाल है। तो यहाँ पे राबित क्या है? ज़मीर। अब आगे जुमले में देखें, कभी ज़मीर और वाव दोनों राबित होते हैं। यहाँ देखें, हजज तू क्या मीनिंग है? मैंने हज किया। हा जीम जीम रूट वर्ड, और तू की ज़मीर की फिर वही क्या है? फाइल है। व अना सगीरुन, अगर वाव को देख के आप फौरन ट्रांसलेशन करेंगे और मैं छोटा हूँ। अगर हम इसका जो आम जुमले का एग्जाम्पल के हिसाब से हम करें, अगर हजज तू मैंने हज किया और मैं छोटा हूँ, ऐसे ही लग रहा है ना। हजज तू जुमला फेलिया, अना की ज़मीर मुब्तदा और सगीरुन खबर। तो ये इसका मतलब मैं छोटा हूँ, तो कोई रिलेशन बन रहा है बात का। मैंने हज किया और मैं छोटा हूँ, इसलिए कि ये और नहीं है, ये वाओ अतफ का नहीं है, इसलिए ये आपको जुमला सही नहीं लग रहा। तो इसमें ये वाओ कौन सा वाला है? हालिया। इस वाओ का ट्रांसलेशन आप आम तौर पे क्या करेंगे? उर्दू में क्या कहेंगे? इस हाल में के, या मेरी हालत ये थी। ठीक है, ज्यादा अच्छा इस हाल में के। ये जो जुमला है ना, इससे वाओ का ट्रांसलेशन उर्दू में और इंग्लिश में हम आमतौर पे करते हैं वाइल। ठीक है, वाइल इंग्लिश में वाइल का आता है, या अब वाइल ही ज्यादातर लिखा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ ये वाओ का ट्रांसलेशन और नहीं आएगा, इसका ट्रांसलेशन होगा इस हाल में कि मैं छोटा था। ये देखे, मैंने हज किया, नोट करें ये किस जुमले का ट्रांसलेशन है? इसका। और ये कौन सा वाला जुमला है? जुमला फेलिया। ये वाला जुमला है इस्मिया, इसका ट्रांसलेशन है इस हाल में कि मैं छोटा था। आई परफॉर्म्ड हज वाइल आई वॉज स्मॉल। तो हालांकि ये तो जुमला इस्मिया है, तो इसका मीनिंग देखें हम क्या कर रहे हैं कि जब मैं छोटा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज देखें, वाव और अना, वाव भी आ रहा है और अना भी, तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों ये राबित है। राबित तभी अभी मैंने बताया, राबित किसको बोलते हैं? जो पीछे वाले जुमले के साथ रब्त करते हैं हाल का। अब ये यहाँ पे जो था ना, अच्छा ये मैं यहाँ ऊपर बात करनी भूल गई कि ये पूरा जुमला, ये फेलिया जुमला है ना ये। ठीक है, ये फेलिया जुमला, इसकी पोजीशन है हाल, ये हाल है। जैसे जुमले की पूरे की पोजीशन खबर होती है ना, ये जुमला फेलिया हाल है। तो हाल अभी मैंने आपको बताया था मंसूब होता है, तो इसको कहेंगे फी महल्ली नस्बिन, ये हाल है। और ये जो नीचे वाला जुमला है, जो जुमला इस्मिया है, ये वाओ और से पहले, अब इसकी पोजीशन, ये जुमला जो है ना, वा अना सगीरुन, यहाँ पे ये हाल है। ठीक है, जुमला इस्मिया ये हाल है फी महल्ली नस्बिन, क्योंकि वाव के बाद जो जुमला होता है, वाव के साथ वाव उसमें शामिल है और ये पूरा हाल बनेगा। अब ये तो हाल हो गया, वाव और अना की जमीर क्या है? राबित, तो पीछे वाले जुमले के साथ रब्त कर रही है। तो यहाँ पे अब जुल हाल कौन सा वाला कलिमा है? जुल हाल। क्या है जुल हाल? ये जो फाइल है, तू की जमीर फाइल। ठीक है, ये फाइल है जुल हाल या साहिबुल हाल। तो ये अब रब्त कर रहा है इसके साथ, ये साहिबुल हाल है, क्योंकि इसकी हालत बताई जा रही है ना कि जब मैं छोटा था तो उस हालत में मैंने हज किया। उस वक्त मेरी क्या हालत थी कि मैंने हज किया था। अपनी कंडीशन, अपनी स्टेट बता रहा है वो यहाँ पे कि इस हाल में कि मैं छोटा था तो उस वक्त मैंने हज किया था। अपनी हालत बता रहा है कि मैं जब छोटा था उस वक्त मेरी हालत ये थी कि मैंने हज किया था, मेरी कंडीशन ये थी कि मैंने हाल वाइल आई वॉज स्मॉल। तो ये जुमला इसमिया, इसकी पोजीशन क्या है? हाल फी महल्ली नस्बिन, और वाओ और अना की ज़मीर दोनों राबित है। ठीक है, वाइल आई वॉज स्मॉल, तो ये सारा जुमला इसमिया मुब्तदा और खबर। अभी इंशाल्लाह इसकी जब प्रैक्टिस होगी ना फिर आपको समझ आएगी। अभी फिलहाल हो सकता है आपको इतना
سمجھ نہیں آ رہا وہ قرآن کی اگزامپل سے اور سمجھ آ جائے گی. اچھا جی اب آ جائیں تھرڈ رابط کے اوپر جو صرف واو ہوتا ہے. اونلی واو. واو حالیہ جس کو واو وہ بھی اوپر بھی واو حالیہ ہی تھا لیکن یہ واو حالیہ. اب یہاں دیکھیں اس واو کو واو حالیہ کہتے ہیں. دخلت المسجدہ والامام یسجد. ایک ایک لفظ کو پہلے غور کر لیں. دخلتو میں داخل ہوا تو داخلہ فعل اور تو کی ضمیر کی پوزیشن کیا ہے فاعل. کہاں داخل ہوا مسجد میں مفعول فیہ. تو یہ کون سے ٹائپ کا جملہ ہو گیا یہ جملے کی ٹائپ بتائیں فعلیہ. فعل فاعل اور آگے مفعول فیہ داخل ہونے کی جگہ. اچھا میں داخل ہوا اب واو واو حالیہ ہے تو اس کا اور تو ٹرانسلیشن نہیں کریں گے ہم. کیا ٹرانسلیشن کریں گے اس حال میں کہ الامام امام یسجدو اس حال میں کہ امام جو ہے سجدہ کر رہا تھا. الامامو امامو سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ امامو کی سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ کون سا جملہ ہے اسمیہ نا. ٹھیک ہے جملہ اسمیہ کیونکہ واو جو ہے واو الحال جو ہے وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. اوپر ہم نے رول پڑھا ہے تو جملہ اسمیہ ہے. تو یہ ہو گیا مبتدا الامامو اور یسجدو یہ کیا ہے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے یہ جملہ فعلیہ نا کہ وہ سجدہ کر رہا تھا. تو ہوا کی ضمیر مستتر اس میں جو کس کی طرف جا رہی ہے امام کی طرف جا رہی ہے. یہ ہوا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے امام کہ امام وہ سجدہ کر رہا تھا. تو امام کی پوزیشن مبتدا اور یسجدو جملہ فعلیہ خبر کس کی خبر ہے یہ امام کی. ٹھیک ہے نا اور مرفوع ہے فی محلی. یہ تو جملہ اسمیہ نارمل ہو گیا نا تو اس لیے اس کی خبر آ گئی. اب یہ جملہ خبر بن رہا ہے رائٹ. لیکن یہ جو پورا کا پورا جملہ ہے جملہ اسمیہ یہ ٹھیک ہے اس کی اب کیا پوزیشن ہے اس کی حال ہے یہ پورے جملے کی. خالی یہ یسجدو جملہ تو جو تھا خبر تھی امام کی لیکن یہ پورا جملہ حال ہے تو اس کے لیے آپ کہیں گے فی محلی نصب. ٹھیک اب آپ کو واو یہ جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے اس کو کیا کہیں گے اس کے خاص نام ہوگا رابط. کس سے ربط کر رہا ہے پیچھے. اب پیچھے کس سے اس کا ربط ہے کس کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ فاعل کہ جس وقت میں داخل ہوا مسجد میں تو اس وقت داخل ہوتے ہوئے امام سجدہ کر رہا تھا. میرے داخل ہونے کے وقت میں حالت یہ تھی کہ امام سجدہ کر رہا تھا. یعنی میرے داخل ہونے کی اور امام کی یہاں پہ دونوں کے بارے میں بات آ رہی ہے لیکن حقیقت میں اس وقت سے ریلیٹڈ پوائنٹ ہے کہ داخل ہونے کے وقت کہاں داخل ہوا مسجد میں تو اس ٹائم میں میری حالت جو تھی جس وقت میں داخل ہو تو میں نے دیکھا کہ امام اس وقت سجدہ کر رہا تھا. تو یہاں پہ تو کی جو ضمیر ہے یہ والی یہ ہے صاحب الحال کیونکہ یہ فاعل ہے نا اور صاحب الحال آلویز پیچھے والے جملے میں ہوتا ہے. یہ ظاہر ہے یہ مرفوع ہے جو کہ فاعل ہے تو اس کی پوزیشن ہے فاعل تو اس کی ایک پوزیشن ہے پھر دوسری پوزیشن ہوگی نا صاحب الحال یعنی اس کو کہا جائے گا سنا المسجد وہ ہو گیا. اور یہ یہاں پہ ایک رابط ہے خالی واو جو جملہ اسمیہ سے پہلے آ رہا ہے. میں داخل ہوا مسجد میں اس حال میں کہ امام سجدہ کر رہا تھا. چلے یہ تین ہو گئے جملے. تینوں میں رابط کب تک چل گیا یا خالی ضمیر ہوگی رائٹ یا پھر نمبر ایک آپشن. دوسری آپشن کیا ہے کہ یا خالی یا ضمیر ہوگی یا واو حالیہ پلس ضمیر دونوں ہو سکتے ہیں. اور تیسری آپشن کیا ہے تیسری آپشن بتائیں کیا تھی جو بھی آپ نے پڑھی خالی واو حالیہ. یہ رابط ہے اور یہ رابط کہاں ہوتے ہیں نیکسٹ جملے میں جو حالیہ جملہ ہوتا ہے جملہ حالیہ
جو حال بن رہا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے یہ رابط، یعنی یا ضمیر ہوگی یا واو ہوگا اس کے شروع میں اور ساتھ ضمیر ہوگی اوپر، اور یا واو حالیہ. واو حالیہ تو آپ کو ظاہر ہے جملہ اسمیہ سے پہلے نظر آئے گا. جب واو ہوگا تو پھر جملہ اسمیہ ہی ہوگا، لیکن جب واو اور ضمیر ہوگی تو پھر اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بھی جملہ اسمیہ، لیکن ضمیر ہوگی تو جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے خالی ضمیر پہلی آپشن میں. تو یہ ڈفرنٹ آپشن ہے رابط کی. چلے یہ تو عام جملے تھے، اب قرآن کی اگزامپل دیکھیں. اس سے انشاءاللہ یہ بہت فیمس اگزامپل ہے، یہ آپ کے سامنے ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اور جب کیا ہوا، ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے بحر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کس کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، بنی اسرائیل تھے. یہ سارے کام ہوئے، ذرا نوٹ کیجئے گا غور سے. دریا کو پھاڑ دیا، نجات دی ان لوگوں کو، اور غرق کر دیا آل فرعون کو. یہ واو یہاں بھی آ رہا ہے، نوٹ کیا؟ یہاں بھی واو آ رہا ہے. اور جب، تو یہ اس کا ٹرانسلیشن اور ہی ہے، یہ دیکھیں، اور یہاں بھی اور ہے. آگے دیکھیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب یہاں بھی واو آ رہا ہے. کیا اس کا ٹرانسلیشن ہم اور کریں گے؟ نہیں، یہ جو واو ہے نا اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. نوٹ کیا؟ یہاں بھی دیکھیں while you were looking on، ٹھیک ہے. اچھا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. اب اگر نوٹ کریں واول، اس واو کو بولیں گے واو حالیہ یا واو الحال، اور انتم کی ضمیر ظاہر اس کی پوزیشن کیا ہے؟ مبتدا. جملہ فعلیہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے نا تو مبتدا، اور آگے تنظرون، یہ کیا ہوگا؟ پورا جملہ فعلیہ. اور کون سا والا فعل ہے؟ فعل مضارع، رائٹ. تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، تم سب. تنظرو اور واو اس میں فاعل، اور نون اعرابی مرفوع حالت ہے. یہ جو جملہ ہے تنظرون، اس کی کیا پوزیشن ہے اس جملے کی؟ خبر. یہ خبر ہے، کس کی خبر ہے؟ انتم کی، فی محلی رفع. ٹھیک ہے، جملوں کی پوزیشن ہوتی ہے نا، تو یہ ہو گیا. اب اس کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو کیا ہے؟ واو اور انتم، رابط کیا ہے اس کے اندر؟ واو اور انتم، یعنی واو حالیہ بھی ہے، رائٹ، اور پلس ضمیر، انتم کی ضمیر، کیونکہ یہ جملہ ہے نا پورا جملہ اسمیہ، اور پیچھے والا جملے کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے یہ. اب اگر میں آپ سے پوچھوں تو یہاں پہ ذوالحال کون ہے؟ کہاں ہے ذوالحال؟ ذوالحال. اچھا پہلے حال کی بھی تو بات نہیں کی ہم نے نا، حال کہاں ہے؟ یہ پورا جملہ، ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، نوٹ کریں یہ پورا جملہ کیا ہے؟ حال ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جملہ اسمیہ حال فی محل نصب. حال چونکہ منصوب ہوتا ہے اس لیے جملہ حال بنتا ہے، تو اس کا اعراب محلن منصوب ہوتا ہے. یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ منصوب ہے. یہاں تک. اب آپ کو بتانا ہے ذوالحال. ذوالحال کہاں ہے؟ بتائیں آپ مجھے کہ پیچھے والا جو جملہ ہے اگر اس میں دیکھیں تو اس میں دو جملے نا. وَإِذْ فَرَقْنَا جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو اور نجات دی تمہیں، دوسرا جملہ، اور غرق کر دیا آل فرعون کو. اس میں یہ تین جملے ہیں اور کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اس میں ذوالحال کا ہے کیونکہ پیچھے والے جملے میں ہوتا ہے نا صاحب الحال. کیا آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ اور یہ واو اور انتم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کنیکٹ کر رہا ہے. سوچ کے بتائیں. یہ کم کی ضمیر، یہ کم کی جو ضمیر ہے یہ، اب ظاہر ہے یہاں تو ضمیر ہے نا، یہاں کوئی اسم نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کم کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
کون کن کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں بتائیں؟ بنی اسرائیل، یہ تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا یہ آیات، یہ سورہ بقرہ کی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو نجات دی تھی نا، ان کے لیے پھاڑا تھا نا، ذرا وہ سنیریو یاد کریں. ٹھیک ہے، جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر اور نجات دی تمہیں، پھر وہ اس میں سے نکل کے چلے گئے، اور جب وہ دوسری طرف چلے گئے تو غرق کر دیا آل فرعون. وہ سارا ذرا ویژولائز کریں. تو اس وقت کیا تھا، یہ دو دو جگہوں پہ قوم کی ضمیر آ رہی ہے اور دونوں بنی اسرائیل کی طرف جا رہی ہے. تو اس وقت تم دوسری طرف جب کھڑے چلے گئے تھے تو وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ ہم اس وقت غرق کر رہے تھے اس کو. تو یہ سارا نظارہ، سمندر کا پھاڑنا، اس طرف کھڑے ہو کے نجات ملنا ان کو، اور آل فرعون کا غرق ہونا، سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کی حالت یہ تھی کہ وہ تم جو تھے یہ دیکھ رہے تھے یہ بھی، اور نجات بھی تمہیں دی گئی سب. تو تمہاری حالت یہ تھی کہ تم اس وقت سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، تمہاری کنڈیشن یہ تھی. تو یہ ہے یہاں پہ میننگ while you were looking on. کس کو دیکھ رہے تھے؟ یہ سب ہوتے ہوئے. سبحان اللہ. اب سوچے ذرا، اب یہ جو معنی ہے یہ واو کا، کیا یہ کسی کو سمجھ آئے گی بات یہاں تک؟ تبھی تو اثر نہیں ہوتا کہ بنی اسرائیل جو ہے اس کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اتنے معجزات تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، سنے نہیں ہیں، آنکھوں سے دیکھے، تمہارے ساتھ پیش آئے ہیں. تمہاری ان کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے، ان کی حالت بتائی جا رہی ہے. کنڈیشن، حالت جو ہوتی ہے نا وہ نظر آتی ہے، اب مطلب باہر سے نظر آتی ہے، وہ فیل نہیں کی جا سکتی، اس کو دیکھ سکتا ہے انسان. تو یہ ہے یہ پوائنٹ. تو یہ ہے یہاں پہ اس آیت کا میننگ. آئی ہوپ سو کہ آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں آپ کو یہاں سے سمجھا دوں کہ یہ جو پیچھے آیت ہے نا، اب ظاہر ہے ہم پوری آیت تو نہیں کر سکتے نا ڈیٹیل سے، کیونکہ اس میں اور بھی بہت سارے رول ہوتے ہیں. تو یہ پیچھے پوری بات میں بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور جو نیکسٹ آیا ہے جو کہ جملہ اسمیہ ہے، جس کی خبر جملہ فعلیہ ہے، اس والی یہ والی جو جملہ اسمیہ ہے، آیا کا نیکسٹ پارٹ ہے، آیا تو پوری ہے نا. تو یہ جملہ جو ہے یہ حال بن رہا ہے، اس کی پوزیشن حال ہے، جملہ اسمیہ. اور اس میں دو رابط ہیں، اور وہ کون کون سے رابط ہیں؟ واو اور انتم. اور یہ پیچھے والے جو ذل حال ہے اس کے ساتھ ربط کر رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے، کم کی جو ضمیر ہے، اور جملہ اسمیہ ہے، انتم کی ضمیر مبتدا اور خبر. اور یہ جو کم کی ضمیر ہے اس کو آپ بولیں گے صاحب الحال. ایکچولی صاحب الحال بنی اسرائیل ہے، ذرا ضمیر سے تو نہیں پتہ چلتا، تو جو ان کی طرف جا رہی ہے یہ ضمیر. تو یہاں پہ اب جملہ اسمیہ کا میننگ دیکھیں، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ جس وقت وہ دیکھ رہے تھے یہ ماضی کی بات ہے، یہ بعد میں ان کو یاد دلایا جا رہا ہے. ان کی حالت جو تھی اس وقت کیا تھی کہ یہ سارا نظارہ جو تھے، اس کا پھٹنا، نجات ملنا، آل فرعون کا غرق ہونا، یہ سارا پوائنٹ جو تھا اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے، اس وقت دیکھ رہے تھے. اب سمجھ آ گئی؟ یہ بتائیں، حال منصوب ہوتا ہے. بتائیں سیریسلی بتائیں، سب کو کلیئر ہے اب یہ پوائنٹ؟ ابھی ظاہر ہے آپ کا لیسن میں کافی زیادہ پریکٹس ہونی ہے، پھر سمجھ آئے گی مزید آپ کو نا. اب سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی لیسن، اور اس میں جو رول آپ نے پڑھا اس کو اپلائی کرتے ہیں، ذہن میں سارے رول رکھنے ہیں. اب جب پریکٹس ہوگی سمجھ آ جائے گی. یہاں پہ ٹیچر اور فیصل کی جب بات شروع، اس نے حامد کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا. آگے یہاں سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں. وہ کہتا ہے رائی تو ہو، رائی فعل، تو کی ضمیر فاعل، اور ہو کی ضمیر مفعول بھی. اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو ضمائر کو اور ساری پوزیشنز کو نوٹ کریں، کیونکہ اسی سے تو بات سمجھ آنے والی ہے نا. ٹھیک ہے، فعل ماضی کا سیکھا رائی تو یہ اب جملہ فعلیہ ہو گیا، یہ الگ سے ایک جملہ فعلیہ ہے. آگے دیکھیں وَهُوَ، اور ہاں یہ تو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے پہلے یہ دیکھ لیں، نوٹ کر لیں. یہ تو کی ضمیر، یہ بیچ میں جو فاعل ہے، یہ فاعل، یہ کس کی طرف جا رہی ہے ضمیر؟ فیصل کی طرف، رائٹ. اور ہو کی ضمیر جو ہے یہ والی مفعول بھی، یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ حامد کی طرف. ٹھیک ہے، کیونکہ حامد مفعول بھی ہے. چلیں آگے دیکھیں، آگے آ رہا ہے واو اور ہوا.
تو یہ دونوں کیا ہیں اب؟ کیونکہ واو حالیہ ہے نا، یہ تو بات سمجھ آ گئی. تو اس کا میننگ کیا ہوگا؟ I saw him، میں نے اسے دیکھا اس حال میں کہ وہ داخل ہو رہا تھا حمام میں. اب سمجھ آئی؟ واش روم میں. اب یہ جو واو ہے، اب اس واو کو کیا بولیں گے؟ اب اس جملے میں سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے پھر آسان ہو جائے گا. واو حالیہ یا واو الحال دونوں کہہ سکتے ہیں. واو الحال کہ حال بتانے والا واو، واو حالیہ. یہ واو اس کا ٹرانسلیشن آلویز آپ کیا کریں گے؟ اس حال میں، کہ انگلش میں وائل. ہوا کی ضمیر منفصل ضمیر ہے، ظاہر ہے اس کی پوزیشن آپ کو پتا ہے کہ مبتدا ہے، کیونکہ واو الحال جو ہوتا ہے ہمیشہ جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے. آگے یدخلو فعل مضارع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے جملہ ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے فعل مضارع کے ساتھ. تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ خبر فی محلی رفن. اور یہ کس کی خبر ہے؟ ہوا کی خبر. سمجھ آ گئی؟ اور یہ جو ہوا ہے، ہوا کی ضمیر، یہ کس کی طرف جا رہی ہے یہ بھی بتا دیں. I saw him while he was entering in the washroom. یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ حامد کی طرف. ٹھیک ہے، تو واو بھی رابط ہے اس حال میں کہ وہ. تو اب آپ مجھے بتائیں گے کہ پیچھے والے جملے میں ذو الحال کون سا ہے؟ صاحب الحال. اور یہ جو وَهُوَ يَدْخُلُ الْحَمَّامِ، یہ پورا کا پورا جو جملہ ہے اس کی کیا پوزیشن ہے؟ حال. یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے اس کی پوزیشن ہے حال. یہ جملہ حالیہ ہے اور پھر اس کے لیے کہیں گے فی محلی نصب، منصوب ہے. تو مجھے چاہیے اب صاحب الحال، وہ ابھی تک مسنگ ہے. صاحب الحال بتائیں کس کی حالت بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیں نا، اس حال میں کہ وہ داخل ہو رہا تھا. تو کون داخل ہو رہا تھا؟ جی یہ جو حامد ہے، یعنی مفعول بہ، یہ ہے صاحب الحال. آپ نے جو نوٹس میں جتنی بھی اگزامپل دیکھی تھی وہ کس کی تھی؟ فائل کی. یہاں پہ مفعول بہ کی اگزامپل آ گئی. ضروری نہیں کہ ہمیشہ فائل ہو. جس نے دیکھا ہے وہ تو پیچھے والے جملے میں ہے نا بات ہو رہی ہے. تو پیچھے والے جملے میں جس نے دیکھا ہے وہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ داخل ہو رہا تھا. کون؟ جس وقت میں نے اس کو دیکھا اس کی حالت یہ تھی کہ وہ وہاں پہ داخل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ جیسے پیچھے تھی نا اگزامپل، جس وقت میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، اس وقت میں نے حج کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وقت کی حالت بتائی جا رہی ہے بچہ ہونے کی، کہ اس وقت کیا حالت تھی میری کہ میں نے حج کیا تھا. تو الحمدللہ یہ آپ کا جملہ ایک تھا جس سے آپ کو سمجھ آ گئی. اب آگے بہت سارے جملے ہوں گے. المدرس و آئینہ حمزہ تو، اور حمزہ کہاں ہے؟ فیصلن، فیصل، خرجہ من الفصلی، وہ کمرے سے کلاس روم سے نکلا. وہ ہوا، پھر وہ ہوا. اب یاد رکھیں آپ نے واو اور ہوا کی کیا ٹرانسلیشن کرنا ہے؟ اس حال میں کہ وہ، اس حال میں کہ وہ یحملو کتبہ، کہ وہ اٹھائے ہوئے تھا اپنی کتابیں. حملہ یحملو کو بوجھ اٹھانا نا، تو اپنی کتابیں اٹھائے ہوئے تھا. اچھا، یہاں یہ بھی جملہ تقریباً اوپر والے جملے جیسا ہے. یہاں پہ دیکھیں اب یہ جملہ فعلیہ ہے شروع میں، رائٹ. بیچ میں کیا ہے؟ اب واو اور ہوا کی ضمیر. تو اٹ مینس کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ آپ بتائیں ان کی کیا ہے پوزیشن؟ یہ کیا بن رہے ہیں؟ ان کو کیا کہیں گے؟ رابط. ٹھیک ہے، دو رابط، اوپر بھی رابط ہے یہ بھی رابط ہے. تو رابط جو ہوتا ہے کبھی خالی ضمیر اور کبھی خالی واو، یا دونوں ہو سکتے ہیں. آگے پھر ظاہر ہے واو کے بعد ہوا کی ضمیر مبتدا ہے، اور پھر وہی سیم اسی طرح آگے جو پورا جملہ ہے کون سا والا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. اور اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ خبر. یہ کس کی خبر ہے؟ ہوا کی خبر. اور فی محلی، تو یہ ہمیشہ اسی طرح ہوگا. فعل، فاعل، ہوا کی ضمیر مستتر، کتبہ مفعول بہ، ہو کی ضمیر مضاف الیہ، کہ وہ اٹھائے ہوئے تھا کتابیں. اور وہ کون ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حمزہ کی. اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ بھی حمزہ کی طرف جا رہی ہے. یہ رابط کی ہوا کی ضمیر حمزہ کی طرف جا رہی ہے. خراجہ کے اندر ہوا کی ضمیر حمزہ کی طرف جا رہی ہے.
حمزہ ہی کی بات ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے. چلیں اب بتائیں مجھے کہ یہ جو جملہ ہے جملہ اسمیہ، اس کی کیا پوزیشن ہوئی؟ حال، حالیہ جملہ یہ، ٹھیک ہے. واو الحال اور ہوا یہ حالیہ جملہ فی محلی نصب، اور صاحب الحال پیچھے والے جملے میں ہے، تو یہاں تو اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ہوا کی ضمیر کے، جو کہ فاعل ہے، اور یہ ہو گیا اب صاحب الحال، کیونکہ اسی کی حالت بتائی جا رہی ہے نا کہ جس وقت وہ کمرے سے نکلا تھا، وہ نکلتے ہوئے اس کی حالت کیا تھی کہ وہ کتابیں اٹھائے ہوئے تھا. تو یہ اس کی حالت بتا رہا ہے، کیفیت بتا رہا ہے کس کی؟ صاحب الحال کی. لیکن کس وقت؟ جب وہ کمرے سے نکلا تھا. اب پتہ نہیں کیا حالت ہے، لیکن جس وقت وہ نکلا تھا اس وقت اس کی یہ حالت تھی. جب اس نے اس کو دیکھا تھا اس وقت حمام میں انٹر ہو رہا تھا، اس وقت دیکھنے کے وقت اس کی یہ حالت تھی. تو یہ ہے جناب اس جو رول پڑا ہے. آئی ہوپ سو اب آپ کو کلیئر ہو گیا. بتائیں ہیں دو جملے اور پھر اوپر سے نوٹ سب کا سمجھ آ گئی ہے نا، تو انشاءاللہ آپ کلیئر ہونا چاہیے، رائٹ. چلیں آگے چلتے ہیں. آگے وہ کہتا ہے اظنو، آئی تھنک سو، میرا گمان ہے، انہو کہ وہ، رجع الی المہجعی. جی مہجعی کس کو بولتے ہیں؟ ہاسٹل کو نا. تو وہ کہتا ہے کہ میرا گمان ہے کہ بے شک کہ وہ واپس آ گیا الی المہجعی ہاسٹل سے. اظنو پیچھے آپ کر چکے ہوئے ہیں، مجھے آپ کو یقیناً آپ نے پریکٹس بھی کی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ اظنو بھی فعل ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس کے بعد انا استعمال ہوتا ہے، یاد ہے یہ خاص قسم کی اس کی ترتیب ہوتی ہے. تو اظنو جملہ فعلیہ ہو گیا، رائٹ. آئی تھنک سو، انا کی ضمیر مستتر اور فعل مضارع مرفوع بالضمہ انا، اور اس کے بعد ہو کی ضمیر انہو، بے شک کہ وہ، میرا گمان ہے کہ وہ. اب ہوا کی ضمیر پھر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ حمزہ ہی کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ حمزہ کی طرف جا رہی ہے. لیکن یہاں اس کی پوزیشن کیا ہے؟ اسم انا مرفوع. اور آگے خبر کیا ہے انا کی خبر؟ رجع الی المہجعی. تو یہ جملہ فعلیہ رجع میں ہوا کی ضمیر وہ بھی حمزہ کی طرف جا رہی ہے، یہ خبر ہوگی انا کی. تو یہ ہو گیا دونوں ایک الگ جملہ. معاویتو، یہاں حال کی بات نہیں ہے، یہ جسٹ سمپل جملہ ہے، یہاں واو بھی نہیں ہے، ضمیر بھی نہیں ہے اس طرح. معاویتو، معاویہ. رأیتہ، I saw him, same exactly یہ والا. وَهُوَ يَدْخُلُ الْمُسْتَوْصَفَ exactly same جملہ ہے. اس میں تھا کہ وہ داخل ہو رہا تھا حمام میں، یہاں پہ کہاں داخل ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے لیے یہ ورڈ استعمال ہو چکا ہے، کلینک، کلینک میں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا اس حال میں کہ وہ، اس کی حالت کیا تھی کہ وہ داخل ہو رہا تھا کہاں پہ؟ کلینک میں. تو اب جس وقت دیکھا تھا اس وقت کی حالت، کس کو دیکھا تھا؟ اسے. تو یہاں بھی وہی ہو کی ضمیر جو کہ مفعول بھی ہے، اور وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ اسی کی طرف پیچھے. معاویہ کہہ رہا ہے نا، اب فیصل نے پہلے کہا تھا، اب معاویہ کہہ رہا ہے. واو اور ہوا کی ضمیر رابط، اور یہ آگے جملہ فعلیہ، یہ اس کی خبر ہوگی ہوا کی، اور یہ پورا جملہ اسمیہ حال فی محل نصب، اور ہو کی ضمیر صاحب الحال. لعلہ مریض، I fear he is sick، مجھے ڈر ہے کہ وہ بیمار ہے. اب یہ سارے کس کی بات کر رہے ہیں؟ حمزہ کی. ٹیچر نے حمزہ کا پوچھا نا، تو معاویہ نے، اس نے اپنا بتایا کہ میں نے اس کو دیکھا تھا کلاس روم سے وہ کتابیں اٹھا کے جا رہا، تو اس کی حالت یہ تھی. معاویہ کہتا ہے جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ کلینک میں داخل ہو رہا تھا، تو مجھے ڈر ہے، I fear he is sick. اچھا جی، اب یہاں ایک آ گیا لعلہ. آپ کو کچھ یاد ہے؟ لعلہ پڑھا ہوا ہے نا؟ کس ٹائپ کا کلمہ ہے یہ؟ بتائیں جلدی سے، آنا چاہیے. انا کی سسٹرز میں سے مشبہہ بالفعل، ٹھیک ہے نا، لعلہ. اور یہ کتنے میننگ میں استعمال ہوتا ہے؟ پڑھ چکے ہیں آپ بک 2 میں اس کو، لعلہ کو. بتائیں کتنے میننگ میں استعمال ہوتا ہے؟ اخواتو انا میں سے ہے نا، 2 میننگ میں، یا تو ترجی یا پھر اشفاق. یہاں دیکھ لیں پوائنٹ ٹو ریمبر سے، چونکہ یہ رول پڑا ہوا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا ادھر آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے. وی ہیو سین ان بک 3،
यानी न्यू बुक 3 लेसन 1 दैट लाला सिग्निफाइज होप और फियर, कि लाला जो है दो मीनिंग में इस्तेमाल होता है, या तो होप के लिए, उम्मीद के लिए, या फिर फियर के लिए, डर और खौफ के लिए। दोनों मीनिंग में इस्तेमाल हो सकता है लेकिन एक टाइम पे नहीं। और होप के लिए क्या अरबी में इस्तेमाल होता है? तरज्जी, अत-तरज्जी। और इशफाक यानी फियर के लिए अल इशफाक। यानी आप कह सकते हैं कि कहाँ पे होप और कहाँ। तो जैसे यहाँ देखें, लाल्लाहु बिखैरिन, आई होप ही इज वेल। लाला अब यहाँ पे तरज्जी का मीनिंग दे रहा है। द मीनिंग ऑफ होप इज कॉल्ड तरज्जी। और लाल्लाहु मरीदुन, आई एम अफ्रेड ही इज सिक, कि वो बीमार है, मुझे डर है कि वो बीमार है। यहाँ पे इशफाक का मीनिंग दे रहा है। तो ये बड़ा इजीली आपको समझ आ जाती है इसमें। यहाँ वो कह रहे हैं अनदर एग्जाम्पल ऑफ अल इशफाक इज द हदीथ इन विच द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड। ये हदीस है, नीचे उसका पार्ट है, हदीस का पूरी हदीस नहीं है। ये देखें, ला अली ला अहुज्जु बादा आमी हाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ला अली, ला अल्लाह और या मुतकल्लिम है, मुझे डर है। ला अल्लाह मुझे डर है, ला नहीं, अहुज्जु मैं हज कर सकूंगा, बादा आमी हाजा इस साल के बाद। आई एम अफ्रेड आई विल नॉट परफॉर्म हज आफ्टर दिस ईयर ऑफ माइन, मतलब मेरे इस साल के बाद मैं हज नहीं कर सकूंगा। लास्ट हज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ये इशफाक का मीनिंग दे रहा है। लाला जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं लाला से कि मुझे डर है। तो लाला का इसम या मुतकल्लिम है और आगे जुमला जो है वो इसकी खबर है, और इसम इसका मंसूब होता है और ख़बर इसकी मरफू होती है। तो ये हदीस आपके सामने है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर हो गया। यहाँ इशफाक का मीनिंग आ रहा है। तो बस लाला की इतनी ही डिटेल है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लाला का इसम क्या होगा? हु की ज़मीर, लाला हु, ये इस्मु ला अल्लाह, इसको बोलेंगे इस्मु ला अल्लाह मंसूब, क्योंकि इसका हिस्सा मंसूब होता है। और ख़बर ये देखें मरीदुन, खबरू ला अल्लाह मरफू। ठीक, क्लियर है? जिस तरह इन्ना का इसम और इन्ना, तो ये हो गया जुमला इस्मिया। जो इन्ना और अखवात से शुरू होने वाला जो जुमला होता है वो इस्मिया होता है। अल मुदर्रिस शफाहुल्लाहु, शफा दे उसे अल्लाह। अब शफा फेल है और आपको नज़र आ रहा है कि इसका कोई किस टाइप का फेल है। अभी आप पढ़ के आए हैं मुअत्तल अफ़ाल नाकिस, शीन फा या रूटवर्ड है, अलिफ से चेंज हुआ है। हु की ज़मीर किसे शफा दे? हु, उसे। ठीक, और इसकी पोजीशन क्या है? मफूलन बिही। और हु की ज़मीर मफूलन बिही, अल्लाह हु इस्मु जलाला फाइल। मता व्हेन रजा तुम मिन मक्का था या इखवानु, तुम सब कब लौटे मक्का से ओ ब्रदर्स। मता ज़र्फ, रजा फेल, तुम की ज़मीर फाइल, मिन मक्का था जार मजरूर गैर मुनसरिफ है, या इखवानु मुनादा और हर्फ निदा। फैसलुन फैसल, रजाना मसा अमसी, हम लौटे मसा अमसी। जी मसा अमसी क्या है? मसा भी मंसूब है, अमसी भी ज़र्फ है। मसा का क्या मीनिंग होता है? इवनिंग। और अमसी लास्ट, यानी यस्टरडे, लास्ट इवनिंग। तो मसा ज़र्फ है और अमसी भी ज़र्फ है। तो लेकिन ये यहाँ पे मुरक्कब इजाफी है, मसा अमसी कि लास्ट इवनिंग, कि कल शाम हम पहुँचे। तो ये मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, मसा। लेकिन इसको बोलेंगे मुदाफ को मफूलन फीही, क्योंकि पलटने का टाइम बता रहा है ना, वापस आने का। खरजना हम निकले, मिन मक्का था मक्का से, व शमसु इस हाल में के सूरज, ततलू तलू हो रहा था। जब हम मक्का से निकले तो उस वक्त हालत क्या थी कि सूरज तुलू हो रहा था। We left from Makkah while the sun was rising. अच्छा जी, खरजा फेल, ना की ज़मीर फाइल, मिन हर्फ जर, मक्का ताइसा मजरूर,
جی اب یہ کون سا والا واو ہے بتائیں؟ درمیان میں واو الحال، یہ کہہ رہی ہوں نا وائل، اس حال میں، اور اس کے بعد ظاہر ہے اسم ہے جو کہ مبتدا ہے، اور تتلو یہ ہو گیا جملہ فعلیہ جو کہ شمسو کی خبر ہے۔ تو یہ والا پورا جو جملہ ہے جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ تو خبر ہے لیکن یہ جملہ اسمیہ ہے نا، اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ حال۔ اوکے، اب آپ نے بتانا ہے پیچھے جملے میں ذل حال، ذل حال بتائیں کون سا ہے؟ ظاہر ہے اس میں کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں یہ جو فاعل ہے، نہ کہ ضمیر فاعل، یہ صاحب الحال ہے یا ذل حال ہے۔ اوکے، اب یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ کیا حالت، یہاں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سورج کے طلوع ہونے کی حالت کی بات ہو رہی ہے نا، رائٹ؟ اب یہاں پہ نا آپ کنفیوز نہیں ہوئیے گا کہ لگ تو ایسے رہا ہے نا کہ کیونکہ اس میں رابط جو ہے وہ تو واو ہے، حال بتایا جا رہا ہے، تو حال کس چیز کا ہے؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے سورج طلوع ہو رہا تھا، سورج کا حال ہے، ایسے ہی ہے نا کہ سورج طلوع ہو رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ پیچھے رابطہ ہے نا۔ تو یہاں کے اگر غور کریں تو یہاں فاعل جو ہے نا ان کے نکلنے کے وقت کی بات ہو رہی ہے، یعنی جس وقت وہ لوگ نکلے، یعنی جو بتا رہے ہیں کہ ہم نکلے کہاں؟ مکہ سے، تو اس وقت کیا حالت تھی؟ ہم نے جو دیکھی، جو سینیریو تھا وہ کیا تھا کہ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ سورج اپنی جگہ کے طلوع ہونا ایک اس کی حالت ہے نا، تو مکہ میں ان کے نکلتے وقت جو حالت تھی وہ کیا تھی؟ سورج طلوع ہو رہا تھا، یعنی دونوں یہ وقت، اس وقت کی جس وقت نکلنے کا ان کا وقت تھا، یہ ان کی اپنی حالت نہیں ہے، کہ ان کی تو حالت نہیں ہے نا بتائی رہے، ہاں ان کے نکلنے کی حالت کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت وہ مکہ سے نکلے تو جس حال میں اس وقت کیا حالت تھی کہ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے دیکھیں تو یہ صاحب الحال کیا ہے؟ فاعل۔ اس میں اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حال سے مراد یہ ہے کہ اس کی اپنی کنڈیشن، تو اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کی حالتیں بیان کی جاتی ہیں نا، کبھی وقت کے نکلنے کی، کبھی اس بندے کی حالت بتائی جا رہی ہوتی ہے جس نے دیکھا، جیسے اوپر آ گئی ایگزامپلس۔ آگے دیکھیں، وَوَصَلْنَا، یہ کہہ رہے ہیں ہم نکلے، اور یہاں کہہ رہے ہیں ہم پہنچے۔ وَوَصَلْنَا طَيْبَةَ، ہم پہنچے طیبتا، ہاں طیبتا، کیا کیا خیال ہے یہ کیا ہے آپ کے لیے نیا ورڈ ہوگا؟ طیبتا، طیبتت، طیبتا، طیبتت، طیبتا، یہ کیا ہوا؟ یہ ایک ہی طرح کے سپیلنگ لگ رہے ہیں لیکن ذرا نوٹ کیجئے گا اس کے وزن حرکات۔ طیبتا، طیبتا، یہاں الف لام کے ساتھ ہے، ات طیبتا، طیب تو لفظ آتا ہے نا پاک، آپ کو پتہ ہے نا کہ طیبہ جو ہے مدینہ کا پرانا نام ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا مدینہ منورہ، تو اسی طرح سے طیبتا مدینہ کا پرانا نام ہے تو اس کے ساتھ اس کی نعت ہے الطیبتا، پاک مدینہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ویکیبلری میں بھی موجود ہے، یہ دیکھیں طیبتو، طیبتو مرفوع علی وداؤٹ تنوین، کیوں؟ کیونکہ یہ غیر عربی نام ہے، غیر منصرف ہے، اینڈ ادر نیم آف مدینہ، تو انشاءاللہ آپ کو یہ یاد رہے گا، تو غیر عربی غیر منصرف ہے، اس وجہ سے یہ ہم پہنچے، کہاں پہنچے؟ طیبتا، تو یہاں پہ وہ پہنچنے کی جگہ کی بات ہو رہی ہے نا، مکان، اسم و مکان، طیبتا اس کی نعت، اب نعت کے اوپر الف لام اس پہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ علم ہے، علم ہے نا، اور غیر عربی ہے، تو اس وجہ سے اس پہ تو تنوین بھی نہیں آ سکتی اور الف لام بھی نہیں اور کسرہ بھی نہیں، تو الف لام آئے گا تو یہ تو منصرف بن جائے گا نا، تو یہ غیر عربی نام ہے، تو اس وجہ سے ادھر اس کی نعت پہ تو آئے گا، لیکن یہ علم ہے تو معرفہ تو ہے نا، تو اس لیے الف لام اس پہ آ سکتا ہے، اس کی نعت پہ الف لام ہی آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ نعت منوط ہو گئے۔ پاک طیبہ، اچھا وہ کہتے ہیں جب، اور اس حال میں کہ، اچھا ایک سیکنڈ، اب یہاں پہ واو آ رہا ہے، یہ بھی نوٹ کریں، میں نے اس کا ٹرانسلیشن تو اس حال میں کیا تھا لیکن کیا اس کا بھی اس حال میں یہ بھی واو الحال ہے؟ نہیں، یہ عطف ہے، یہ والا واو عطف کا ہے، ٹھیک ہے،
اب یہاں تو کہا نا اس حال میں کہ سورج طلوع ہو رہا تھا ان کے نکلنے کے وقت مکہ میں، اور ہم پہنچے طیبہ، پاک طیبہ، اس حال میں کہ لوگ یخرجون من المسجد النبوی بعد صلاۃ الظہر۔ اچھا، جب وہ پہنچے طیبہ یعنی مدینہ، اس وقت کیا حالت تھی؟ اس حال میں کہ لوگ یخرجون نکل رہے تھے مسجد نبوی سے ظہر کی صلاۃ کے بعد۔ تو اب یہاں آپ نوٹ کر لیں کہ یہ والا جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے، یہ عطف کا ہے، یہ واو حالیہ، یہاں پہ یہ واو حالیہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب واو حالیہ جب آ جائے تو اس کے بعد ظاہر ہے جملہ اسمیہ ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور یہاں پہ دیکھ لیں جملہ بھی اسمیہ میں الناس آ رہا ہے مبتدا، اور آگے آپ نوٹ کریں سارے جملہ فعلیہ فعل مضارع کے ساتھ آ رہے ہیں جو کہ مبتدا کی خبر بن رہے فی محلی۔ تو لوگوں کے بارے میں خبر کیا ہے کہ وہ مسجد سے نکل رہے تھے، کون سی مسجد؟ مسجد نبوی سے ظہر کی نماز کے بعد۔ اچھا جی، اب یہ جملہ جو پورا جملہ ہے واؤ سے لے کے، اور واؤ ظاہر ہے رابط ہے، یہ جملہ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ جملہ اسمیہ کی حال فی محلی نصب۔ ذل حال کیا ہے پیچھے؟ ذل حال تو ظاہر ہے پیچھے والے جملے میں ہوگا نا، یہ والے وَوَصَلْنَا ہم پہنچے طیبہ، جی یہ نا کی ضمیر۔ اب سیم جیسے اوپر والا جو پیچھے والا جملہ نا، ایگزیکٹلی نوٹ کریں، ہم نکلے مکہ سے، ہم پہنچے طیبہ، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت وہ مکہ سے نکلے سورج طلوع ہو رہا تھا، حالت یہ تھی اس وقت کی، ایکچولی یہاں وقت کی حالت ہے، ان کے نکلنے کے وقت کی یا ان کے نکلنے کی، تو انہوں نے دیکھا کہ سورج، اور یہاں جب وہ پہنچے تو اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ لوگ اس وقت پہنچنے کا جو وقت تھا ہمارا، اس وقت لوگ نکل رہے تھے۔ تو یہ ہو گیا حال، اور واو الحال اور صاحب الحال دونوں میں یہ نا کی ضمیر ہے، یہ بھی اور یہ بھی، اور رابط کیا ہے اس میں؟ واو حالیہ، اور اس میں بھی واو حالیہ، یہ والا واو عطف کا ہے۔ تو یہ دونوں جملے حال ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں، المدرس تقبل اللہ عمرتکم، کہ تقبل اللہ ان کو دعا دیتا ہے کیونکہ عمرے کی وجہ سے، میں اللہ ایکسپٹ یور عمرہ، قبول کرے اللہ تمہارا عمرہ۔ انشاءاللہ تقبلہ جو ہے مزید فی کی فارم ہے، لکھ لیں اس کے اوپر، فارم کون سی والی ہے؟ فارم 5، اس کو پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ الطلاب، طلاب کہتے ہیں آمین۔ اچھا جی، آمین یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ آمین یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ بتائیں آمین کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ یہ آپ پڑھ چکے ہوئے اس لیے پوچھ رہی ہوں، اور بہت ڈیٹیل سے میں نے پڑھایا تھا۔ کلمے کی ٹائپ بتائیں، کافی عرصے بعد استعمال ہو رہا ہے۔ اسم فعل، اس کو بولتے ہیں اسم فعل، اسم ہوتا ہے لیکن معنوی طور پہ یہ فعل کا میننگ دیتا ہے۔ اب آمین ہر وقت ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، دعاؤں کے بعد، اور یہ دعا ہے نا جو وہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا عمرہ قبول کرے، تو آگے سے وہ کہہ رہے ہیں آمین، تو کیا میننگ ہوتا ہے اس کا؟ جی کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، تو اب فعل کا میننگ ہو گیا نا، اور اس کے لیے خاص فعل استعمال ہوتا ہے اگر معنی کو سمجھنا ہے تو استجب۔ استجب اسم فعل جو ہوتے ہیں وہ امر، ماضی، مضارع تینوں میننگ میں، فعل کے میننگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب یہ والا جو آمین ہے اس کا مطلب استجب، استجب جو ہے امر ہے، ورب ہے، یہ فارم 10 کا ورب ہے، فعل ہے، یہ فارم 10 ہے مزید فیہی کی۔ اس کا کیا میننگ ہوتا ہے کہ اے اللہ قبول کر، اللہ تعالیٰ کو حکم تو نہیں دے سکتے لیکن ریکویسٹ کرتے ہیں نا، تو اس کا میننگ ہوتا ہے، آمین کا میننگ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو قبول کر، تو استجب کا مطلب جواب دے، ہمارا جو دعا مانگی اس کو قبول کر۔ تو یہ ورب کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، ہوتا اسم ہے، بس اتنا کافی ہے، زیادہ اس کی معنی سے اس کا تعلق ہے۔ المدرس ٹیچر، اقرأ الحدیث المکتوبہ علی السبورتی یا معاویہ، ٹیچر کہہ رہا ہے معاویہ کو کہ پڑھو، اقرأ امر،
फेल अमर। पढ़ो, क्या पढ़ो? तुम पढ़ो। अंता की ज़मीर मुस्ततिर, क्या पढ़ो? अल हदीसा मफूलुन बिही। अल मकतूबा, अल मकतूबा की क्या पोजीशन होगी? लिखी हुई। ठीक है, इसम मफूल का सीगा आगे जाके आप पढ़ेंगे ना। लिखी हुई हदीस, तो ये इसकी नात हो जाएगी। किसकी नात? हदीस की। लिखी गई हदीस कहाँ लिखी हुई? अल सबूरती, ब्लैक बोर्ड पे। ओ माविया, पढ़ो। तो ये एक आम जुमला हो गया। आगे फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाए। माविया तू, माविया यकिफू व यकराऊ। यकिफू क्या मीनिंग? कि वो खड़ा होता है, ही स्टैंड्स, एंड रिसाइट या रीड्स, वो खड़ा होता है और वो पढ़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हदीस पढ़ रहा है ना। अल मुदर्रिस इकरा व अंता जालिसुन। अब नोट कीजिएगा, इकरा व अंता जालिसुन, वो खड़ा हो जाता है ना और पढ़ने लग पड़ता है। तो टीचर कहता है पढ़ो इस हाल में कि तुम बैठे हुए हो। सुबहान अल्लाह। उसको कहता है तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है, रीड वाइल यू आर सिटिंग। तो इकरा, इकरा कौन सा वाला फेल है? अमर। ठीक है, अमर का सीगा अंता की जमीन मुस्ततिर जो ऊपर था। वाओ, वाओ कौन सा है? हालिया, वावुल हाल दरमियान में। इस हाल में के अंता, अंता की जमीर आ गई, इसकी क्या पोजीशन होगी? मुब्तदा। राइट, क्योंकि वावुल हाल के बाद मुब्तदा आता है। और जालिसुन, जालिसुन की क्या पोजीशन है? खबर, एक लफ्ज की खबर, अंता की खबर। राइट। अब ये जो पूरा का पूरा जुमला है, कौन सा जुमला? इस्मिया। ये जुमला इस्मिया, इसकी क्या पोजीशन है? पोजीशन पोजीशन पोजीशन, हाल। ठीक है, हाल। ये इस जुमले को बोलेंगे जुमला, जुमले का नाम हालिया। ओके, जुमला हालिया। तो वो कह रहा है कि तुम इस हाल में कि तुम बैठे हो, किस वक्त? जिस वक्त तुम पढ़ो, उस वक्त तुम्हारी हालत ये होनी चाहिए कि तुम बैठे हुए हो। ठीक है, तो इक़रा फेल अमर, अंता की ज़मीर मुस्ततिर, और ये माविया की तरफ जा रही है, और ये जुमला पूरा। तो अंता की, इसका फिर साहिबुल हाल क्या हुआ? अंता की ज़मीर। उसी को कहा, कह रहा है ना कि तुम्हारी हालत क्या हो? तुम जब बैठे हुए हो उस वक्त तुम पढ़ो। ठीक है, पढ़ने के वक्त तुम्हारी हालत क्या होनी चाहिए? कि तुम उस वक्त बैठे हुए हो, तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है हदीस पढ़ने के लिए। ये एक्चुअली वो कह रहा है। मावियतु उरीदू, आई वांट, अन अकरा के मैं पढ़ूं, व अना वाकिफुन, इस हाल में कि मैं खड़ा हुआ हूँ। माविया की अपनी ख्वाहिश है कि जिस वक्त वो रीड करे हदीस को, तो उस वक्त उसका दिल चाह रहा है कि वो खड़ा हुआ हो। जी, उरीदू, आई वांट, जाहिर है आपको पता है उरीदू के बाद आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है मस्दर मुअव्वल। आई वांट व्हाट, क्या? तो ये हो गया मफूलुन बिही, और उरीदू के अंदर अना की ज़मीर मुस्ततिर जो माविया की तरफ जा रही है। और अन अकरा, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? कि मैं पढ़ूं या पढ़ना। तो ये मस्दर मुअव्वल फी महल्ली नस्बिन। आगे वावुल हाल, इस हाल में कि मैं, अना की ज़मीर फिर मुब्तदा, और वाकिफुन खबर। तो ये क्या हो गया? जुमला फेलिया। व अना से लेके ये, तो जुमला फेलिया हालिया फी महल्ली नस्बिन। अब बताएं मुझे साहिबुल हाल कौन सा है? साहिबुल हाल, ये अना की ज़मीर जो उसके अंदर मुस्ततिर है, वो अपने बारे में कह रहा है ना कि मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूं उस हाल में कि मैं खड़ा हूँ, खड़े होने की हालत में मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो ये आपको अब मेरा ख्याल है हाल की समझ आ गई होगी, क्या हालत हो रही है। आप अपनी हालत भी मुझे बता दें। मुझे उम्मीद है कि ये आपको आसान लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग भी है ना। अच्छा, आगे अल मुदर्रिस कमा तशाऊ, कमा जैसे कि, तुम, तशाऊ तुम चाहो, एज यू लाइक इट जैसे तुम्हें बेहतर लगे। यानी खड़े होके पढ़ना चाहते हो खड़े होके पढ़ो, या बैठ के पढ़ना चाहते हो बैठ के पढ़ो, जैसे तुम्हारी मर्जी है। का यहाँ हरफु तशबीह है, जैसे कि आपको पता है माँ इसम क्या होगा?
مجرور، کما جار مجرور ہو گیا نا. اور شاء آپ کو پتہ ہے پڑھ چکے ہیں، شین درمیان میں الف ہے، اس کا مطلب ہے کہ چینج ہوا ہوا ہے، اجوف ہے اور اینڈ پہ محموز. تو کیا کہیں گے اس کو؟ اجوف اور محموز دونوں. معاویہ معاویہ ان جابری رضی اللہ عنہ قال. اب وہ حدیث پڑھا ہے. اب آپ کے لیے انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے، اب آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ اب بک 3 میں بہت ساری حدیثیں بھی آپ پڑھیں گے، ان کا انالیسس کریں گے رول میں، اور اس کے علاوہ آیات بھی. ابھی آگے جا کے اسی لیسن میں آیات بھی ہیں. تو یہاں دیکھیں یہ حدیث ہے، آپ نے پوائنٹ ریممبر میں بھی لا اللہ والی ایک حدیث پڑھی. تو یہاں پہ جو حدیث ہے اس کو پڑھتے ہیں. ان جابرن، ان جابرن، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان کا مطلب کہ ان سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ یہ آگے جملہ معترضہ ہے، دعا دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. قالا انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی المسجد فقال صلی رکعتین متفق علیہ. حدیثوں کے خاص قسم کا اسلوب ہوتا ہے. سب سے پہلی بات ان کا مطلب ہے کہ ان سے روایت ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، فی الحال تو یہاں حرف جر ہے اور یہ سب مجرور ہے. یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا بیچ میں دی جاتی ہے، رضی اللہ عنہ، صلی اللہ علیہ وسلم، ان جملوں کو بولتے ہیں جملہ معترضہ. معترضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو اصل ٹاپک ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب اس کے ساتھ اس معنی کے اعتبار سے یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تو وہ الگ سے بیچ میں دعا کے طور پہ آ جاتا ہے. یہ بات ہو گئی. آگے پھر دیکھیں اتیت النبیہ، جی بولیں آئی میں آیا، مطلب آئی کیم ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وہ ہوا اس حال میں کہ وہ فی المسجدی مسجد میں تھے. فقالا تو کہا، صلی رکعتینی، کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھو رکعتینی، دو رکعتیں، یعنی مسجد میں داخل ہونے کی تحیت المسجد جو ہوتی ہیں وہ پڑھو. تو وہاں کہہ رہے ہیں صلی پڑھو. اچھا جی، اب یہاں سب سے پہلے تو دیکھیں جار مجرور ہو گیا، سمجھ آ گیا. اتیتو، اتا یا آتی سیم فعل، تو کی ضمیر فاعل، میں آیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس کے پاس آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ان نبیہ جو ہے مفعول بہ، یہاں پہ پوزیشن ہے، تو کی ضمیر فاعل. اب نوٹ کر لیں یہاں پہ فاعل اور مفعول بہ. آگے دیکھیں واہ ہوا، یہ واو حالیہ، ہوا کی ضمیر مبتدا، ان دونوں کی دونوں کیا ہیں؟ رابط. ٹھیک ہے، واو حالیہ آ گیا تو ظاہر ہے دو رابط ہیں یہاں پہ، ایک نہیں ہے. تو کیا واو کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ وائل، یا اس حال میں کیا تھا؟ ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں تھے. اب ہوا کی ضمیر جو ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ کس کی طرف جا رہی ہے بتائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے. فی المسجدی جار مجرور، متعلق خبر محذوف، اور وہ ہم کہہ سکتے ہیں موجود، کہ آپ مسجد میں موجود تھے. ٹھیک ہے، تو یہ متعلق خبر مان. اب یہ ہے جملہ. اب یہ تو آپ کو اب سمجھ آ گئی نا کہ یہ جملہ اسمیہ، یہ حال ہے، فی محل نصب، حالیہ جملہ، اور رابط ہے، پیچھے ہوگی بات. اب بتائیں صاحب الحال، تو بتائیں ذو الحال، صاحب الحال کون سا ہے یہاں پہ؟ ذرا نوٹ کریں، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، یہ پیچھے یہ والا جو جملہ نا، اتیت النبیہ، میں پہنچا، میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں کہ وہ مسجد میں تھے. جی النبیہ دیکھا جائے تو، کیونکہ دیکھیں آگے بات جو کہی جا رہی ہے کہ وہ مسجد میں تھے، اس حال میں کہ وہ مسجد، تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جس وقت میں پہنچا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی. اصل میں تو یہ بتایا جا رہا ہے نا، تو مفعول بہ یہاں پہ صاحب الحال ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کو ضرور لکھ لیں یہاں پہ، صاحب الحال مفعول بہ، صاحب الحال.
تو یہ جملہ حالیہ ہو گیا، فی محلی، یہ کس کی حالت بتا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. فقالا، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلی، پڑھو، امر. اب یہ جو امر ہے نا، یہ کون سی والی فارم سے، یہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے جا کے جب پڑھیں گے مزید، فی یہ اس سے ہے، تسلی، تسلی سے ہے. اور یہ کیسے بنا انشاءاللہ اس کو وہاں پہ ہم پڑھیں گے، لیکن یہ لکھ لیں آپ، مزید فی کی فارم ہے فارم 2، نمبر لکھ لیا کریں تو وہاں پہ پھر پریکٹس ہوگی تو دیکھیں گے، کیونکہ اس میں نا ناقص آئی ہے تو اس میں حذف بھی ہوا ہے، تو یہ پورا ایک وہ ہے. تو سلی امر کا صیغہ، رکعتین، کیا پڑھو؟ رکعتین، 2 رکعتیں، مفعول بھی، رکعتین تثنیہ کا صیغہ ہے. اور اعراب کیا ہے اس کا؟ منصوب بالیا، اور نون کسرہ تثنیہ کا صیغہ. متفقن علیہ، متفقن علیہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ متفق ہیں ان پہ. کون متفق ہیں؟ یہ بہت زیادہ ٹرم استعمال ہوتی ہے حدیثوں میں. یہ دیکھیں آپ کی ویکیبلری میں بھی یہاں لکھا ہوا ہے حدیث متفق علیہ، کہ یہ حدیث پہ متفق ہے. کون متفق ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم، 2 حدیث کی اہم کلیکشن ہے نا. الصحیحانی اس کو بولتے ہیں نا، کہ 2 جو ہیں حدیث کی صحیح بکس، جن کو کہا جاتا ہے، ویسے تو صحیح 6 ہے لیکن ان میں ضعیف حدیثیں نہیں ہوتی. تو امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث پر متفق ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ میننگ ہوتا ہے. تو جہاں بھی یہ لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. المدرس اشرح لکم الدرس الآن فاسمعوا، وہ کہتا ہے کہ میں ٹیچر اب کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ شرح کروں گا. I will explain، اشرح کا مطلب شرح کرنا، کہ کھول کے بیان کروں گا، ایکسپلین کروں گا. to you الدرس لیسن الآن ناؤ، کہ میں تم لوگوں کو ابھی لیسن جو ہے ایکسپلین کروں گا. فاسمعوا، پس سنو، یعنی غور سے سنو. ولا تکتبو، اور نہ تم لکھو، شیئن کچھ بھی، جس وقت میں ایکسپلین کر رہا ہوں اس وقت کچھ نہ لکھو. وَأَنَا أَشْرَحُ، کس وقت؟ while I'm explaining، نوٹ کیا؟ اس حال میں کہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں، اس وقت کچھ نہ لکھو. سبحان اللہ. اب نوٹ کیجئے گا جلدی جلدی، اس کو ایزی ہے یہ، اب تو آپ کو ماشاءاللہ حال سمجھ آ گیا نا. اشرح فعل مضارع مرفوع بضمہ، انا کی ضمیر مستتر جو ٹیچر کی طرف جا رہی ہے. لکم جار مجرور متعلق فعل. الدرسہ مفعول بھی، کیا ایکسپلین کروں گا؟ درسہ، تو یہ جملہ فعلیہ. فاسمعوا میں ایکچولی فا عطف ہے اور یہ حمزہ ہے نا، حمزہ وصل، اسی لیے اس کے ساتھ اٹیچ ہوا تو یہ یہاں پہ اس طرح پڑھا جا رہا ہے کیونکہ امر ہے نا. تو یہ ایکچولی کیا ہے؟ اسمعوا، جو امر کا حمزہ ہوتا ہے نا وہ اسمعوا، تو تم سنو، غور سے سنو. واو ضمیر انتم جو طلاب کی طرف جاری کہ تم سب سنو. اچھا یہ ہو گئی بات، یہ سب ہو گیا کلیئر. ولا اور نہیں، اور واو، یہ اب یہاں بھی واو آ رہا ہے تو یہ کون سا واو ہے؟ عطف. اور لا نہیں، تکتبو تم سب لکھو. لا کس ٹائپ کا ہے؟ دیکھیں ہر قسم کا لا، ہر قسم کا حرف آ رہا ہے. لا کس ٹائپ کا؟ یہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے لائے نفی ہے یا لائے نہیں ہے؟ تکتبو، جی آگے فعل مضارع سے، فعل مضارع ہے نا تو یہاں نون نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے حذفی نون ہے، تو یہ لا ناہیہ ہے تو اس کو لائے نہیں کہیں گے. ریڈ لائٹ، نہیں تم لکھو، یہ امر ہے کہ سنو اور نہ لکھو. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. تو واو عطف کا، لا حرف لا ناہیہ، تکتبو فعل مضارع مجزوم بحذف نون، جزم دیتا ہے نا یہ. شیئن کیا نہ لکھو؟ شیئن کچھ بھی، کوئی چیز نہ لکھو. وَأَنَا اس حال میں کہ میں، اشرح کہ جس وقت میں ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ ہے پوائنٹ. سبحان اللہ. اب بتائیں، سب سے پہلی بات، پیچھے جو جملے آ رہے ہیں ایکسپلین، وہ پورے ڈیٹیل سے 3 جملے ہیں نا. ایک جملہ یہ ہے، دوسرا جملہ امریہ ہے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، فی الامریہ. پھر دوبارہ یہ معطوف آ رہا ہے، یہ جملہ فعلیہ ناہیہ، لائے نہیں آ رہا ہے.
اب اس کے بعد یہ جملہ اسمیہ، اور اس میں واو الحال ہے، یہ والا، یہ واو الحال ہے، حالیہ واو، اور اس وجہ سے اب یہ والا جملہ کیا ہوگا، اس کی پوزیشن کیا ہوگی، حال، جملہ حالیہ فی محلی نصبن، اور اس کے اندر دو جو ہیں ضمیر بھی اور واو، یہ دونوں رابط ہیں جو پیچھے والے جملے کے ساتھ اٹیچ کریں. اب پیچھے بہت سارے جملے ہیں لیکن ایکچولی دیکھا جائے تو وہ ایک ہی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے ڈیفرنٹ طرح کی. اور آگے انا کی ضمیر مبتدا، اشرہو فعل مضارع، انا کی ضمیر کی خبر یعنی فعلیہ جملہ، اور یہ ہوگی بات. اوکے اچھا اب بتائیں آپ کہ یہاں پہ اس جملے میں یہ پیچھے جو جملے ہیں ان میں سے کس میں صاحب الحال اور کیا صاحب الحال ہے. اور یاد رکھیں صاحب الحال کو ڈھونڈنے کے لیے اگر زیادہ سا کچھ پیچھے مواد ہو مختلف جملے تو آپ نے حال کے اوپر نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وا انا اشرو، اس حال میں کہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں اس وقت تم یہ کام نہیں کرو. کس کی حالت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹیچر. ٹھیک ہے نا، صاحب الحال کو نا ٹیچر، یہ اس کے اندر جو انا کی ضمیر ہے میں ایکسپلین کر رہا ہوں تمہیں درس، اور ظاہر ہے یہ انا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، ٹیچر کی طرف. تو اب صاحب الحال کون ہوگا، ٹیچر. وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میری حالت جب یہ ہو تو اس وقت تم لوگ نہ اس وقت سنو اور لکھو نہیں. سمجھ آ گئی، رائٹ. تو یہ فائل جو ہے اس کا یہ صاحب الحال. آگے دیکھیں، تأتی الواو لی معانن کثیرت منہا، تأتی آتا ہے، الواو واو، لی معانن معنوں کے لیے، کثیرتن بہت سارے، منہا اس سے. اچھا جی اب یہاں پہ غور کریں، تأتی تو ہو گیا فعل مضارع مرفوع بضمۃ المقدرہ، الواو کون آتا ہے، الواو فاعل، اب واو حرف ہے نا تو تاتی اسی لیے مونس کا صیغہ آیا. لی معانن معنی کے لیے، لی تو حرف جا رہا ہے، معانن کیا یہ اسم مجرور ہے، اور یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے، بہت سے معنی، کثیرتن آ رہا ہے آگے، یہ ہوگی اس کی نعت معانن کی، نوٹ کیجئے گا. منہا اس سے، یہ معانن جمع ہے نا، کس کی جمع ہے، معانا کی، معنی کی جمع، معانی کی جمع. کچھ یاد ہے، یہ ابھی ابھی پڑھا ہے آپ نے، لی معانن، اسم منقوص، اسم منقوص، رائٹ. ابھی آپ نے لاسٹ لیسن میں پڑھا ہے. اب اس وقت نکرہ حالت میں ہے. اچھا یہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین نہیں کروں کیونکہ آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں. میں آپ کو یہ کلاس ورک دوں گی کیونکہ ابھی نیکسٹ کلاس میں بھی ہم یہی لیسن پڑھنے جا رہے ہیں. اس کو اچھی طرح آپ دیکھ کے آئیے گا، ویسے اس کے پوائنٹ ٹو ریممبر میں بھی لکھا ہوا ہے، رائٹ. یہ بہرحال بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کیونکہ یہ جمع ہے نا کہ واؤ بہت سے میننگ میں آتا ہے جو آلریڈی ہم اوپر نوٹس میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ اب غیر عاقل کی جمع ہے تو اس لیے کثیرتن اس کی نعت جو ہے وہ بھی واحد مؤنث آئی ہے، اور ہا کی ضمیر بھی واحد مؤنث کیونکہ غیر عاقل کی جمع. لیکن اس میں کیا چینجز آئی ہیں، یہ کیسے بنا ہے، اسم منقوص کا کیا رول ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے. اگر بھول گئے ہیں تو ابھی تو فریش پڑھا ہے تو اس کو آپ دیکھ کے آئیے. یہ کلاس ورک ہے آپ کا، تو نیکسٹ ٹائم میں اس کو آپ سے پوچھوں گی. ٹھیک ہے آگے آ جائیں. اب آگے وہ کہہ رہے ہیں العطف، جو آپ کے نوٹس میں ہے وہی چیز یہاں ہے، یہ وہی نوٹس ہے، اس کی عربی ہے کہ واو جو ہے بہت سارے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، وہ کہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں سے پہلا کیا ہے، عطف. اور اس کی اگزامپل دیکھیں، خرج الزبیر وحامد، زبیر نکلا اور حامد. تو یہاں پہ جو واو آ رہا ہے درمیان میں یہ عطف کے لیے. درسنا الیوم السیرۃ والفقہ، ہم نے پڑھا آج سیرہ اور فقہ، یعنی سبجیکٹ پڑھے سیرہ اور فقہ. تو اب یہاں بھی درمیان میں جو واو آ رہا ہے وہ کون سا والا ہے، عطف. ٹھیک ہے، مرکب عطف ہی ہے نا، زبیر اور حامد، سیرہ اور فقہ. اکلت وشربت، میں نے کھایا اور میں نے پیا. اب یہ جملہ فعلیہ دو آ رہے ہیں، یہاں پہ دو علم آ رہے ہیں، یہاں پہ دو اسم آ رہے ہیں، درمیان میں واو جو ہے یہ سارے مرکب عطفی کہلائیں گے. تو یہاں یہ ٹرانسلیشن ہو رہا ہے. نیکسٹ دیکھیں، وَمِنْهَا منہا، اور ان میں سے، القسم یعنی جو واو کے معنی ہیں ان میں سے ایک قسم کا ہے. واللہ ما رأیتہ، اللہ کی قسم میں نے اسے نہیں دیکھا. یہ سیم اگزامپل ہے، واو القسم
من حروف الجری، یہ واو القسم ہے اور جو حروف جارہ میں سے آتا ہے کیونکہ اس کے بعد کسرہ آتا ہے تو یہ قسم کا واو ہے، اس کا نام قسم کا واو ہے۔ ومن حل حالو، اور اس میں سے حال جو ابھی ابھی آپ نے کیا، اور یہ وہی والی حدیث ہے جو اوپر دی گئی تھی، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی المسجد، اس حال میں کہ وہ مسجد میں تھے، ای اچھا ابھی تک یہ جیسے واو الحال کے بارے میں آپ کو بتاتی رہی نا کہ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا، اس حال میں کہ ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا، اس حال میں کہ جو بھی ٹرانسلیشن، تو یہاں پہ جیسے اس حال میں کہ وہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ عربی زبان میں اس کو جب ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں، یہاں وہ بتایا گیا ای، ای جو ہے حرف تفسیر ہے، تفسیر سے مطلب کسی چیز کو اگر ایکسپلین کرنا ہے، اس کی تفسیر بتانی ہے نا، تو پھر او استعمال ہوتا ہے، ٹو سے، مطلب اس کا میننگ حالہ کونی ہی فی المسجد، یہ جملہ جو ہے یہ اس طرح بولا جاتا ہے حالہ کونی ہی۔ اب یہاں پہ یہ حالہ کونی ہی فی المسجدی عربی زبان میں اس جملے کی جگہ بولا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو حال ہی کا میننگ میں آ رہا ہے کونی، کونی کیا ہے ایکچولی؟ کونی، کونی میں کسرہ تو اس لیے ہے کہ مضاف الیہ ہے، لیکن یہ مصدر ہے، یہ مصدر ہے، کس کا مصدر ہے؟ کانا یکونو کا مصدر، کونن، تو مصدر ہے ہونا، کانا کا مطلب ہونا ہے نا، تو کونی ہونا، تو اس کو جب ایکسپلین کریں گے تو کیسے اس کا، اگر اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں نا، کون کا میننگ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ووکیبلری میں تو پھر آپ کو کلیئر، یہ دیکھیں کونن، کونن مصدر کانا یکونو کا، ٹو بی، بینگ، ٹو بی بینگ کے میننگ میں، یعنی ہونے کے میننگ میں نا، تو پھر اس کا جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے نا اس والے جملے کا تو اس کا کیا میننگ ہوگا؟ ہی بینگ ان دا مسجد، ہی بینگ ان دا مسجد، یعنی ان کی کہ ان کی موجودگی مسجد میں، جس وقت میں پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ مسجد میں، وہی بات نہ ہوا کے بعد یہاں موجود ان کو آپ حذف مانتے ہیں نا، تو ان کی موجودگی مسجد میں ہونا تھی، یہ میننگ ہے۔ وائل، وائل کا میننگ کہ وائل ہی واز ان مسجد، تو کون یہاں حالہ کونی اس طرح کر کے ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن ہم تو اردو میں ہی زیادہ اس کو بولتے ہیں۔ آگے دیکھیں رعیت الحسن وہو یخرج من المقصفی، I saw الحسن، میں نے دیکھا حسن کو اس حال میں کہ وہ نکل رہا تھا من المقصفی، مقصفی بولتے ہیں کیفیٹیریا کو، کیفیٹیریا سے۔ اب وہی واو الحال ہوا کہ ضمیر رابط، یہ دونوں رابط اور یہ آگے جملہ آپ نے نوٹ کیا سب، مبتدا کے بعد جملہ فعلیہ میں سب میں فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے اور اس کو ٹرانسلیشن ماضی سے کیا جا رہا ہے نا، نوٹ کیا نا، سارے جتنے بھی ہیں، اور یہ پھر پورا کا پورا جملہ جو ہے حالیہ ہو گیا فی محلی، اور یہاں پہ پیچھے والے جملہ کیا ہے؟ آئی سو حسن، اور وہ اس وقت نکل رہا تھا، تو کیا کس کی کیا ہے ذوالحال یہاں پہ؟ حسن، حسن کی حالت بتائی جا رہی ہے نا، تو الحسن مفعول بھی صاحب الحال، اور یہ جملہ حالیہ ای حالہ خروج ہی منہ، نوٹ کیا آپ نے، کنڈیشن واز کیا؟ خروج، نکلنا، یعنی حال کیا تھی اس کی کنڈیشن کیا تھی کہ اس کا نکلنا اس سے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا اس کی جگہ کہ وہ نکل رہا تھا کیفیٹیریا سے، اس کی جگہ اب عربی میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے آئی کہ جیسے کہ حالہ حالت کیا تھی؟ خروج ہو، اس کے نکلنے کی، اس سے کس سے؟ کیفیٹیریا سے، تو اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کس کی؟ حسن کی، تو حسن کیا ہے؟ صاحب الحال۔ تو یہ ہو گیا الحمدللہ کمپلیٹ، یہاں پہ میں روکتی ہوں لیسن کو کیونکہ اب اس میں نیکسٹ رول بھی آپ پڑھیں گے اور یہ آپ کا تھوڑا سا لیسن کا پارٹ باقی ہے جس میں آیات بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں آپ پڑھیں گے۔ بیسیکلی آپ نے اس لیسن میں کیا پڑھا ہے؟ جملہ حالیہ، اور باقی چھوٹے چھوٹے رول تو پڑھتے ہی رہیں گے، اور اب آپ کو تھوڑا سا حال سے ریلیٹڈ ہوم ورک دوں گی۔ ایکسرسائز نمبر 4، شروع کی ایکسرسائزز میں نے سکپ کی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے۔
एक्सरसाइज नंबर 4 में आपने क्या करना है, अकमिल कुल्ला जुमलतिन मिम्मा याती, मुकम्मल करना है आने वाले जुमलों को, याती बिजुमलतिन हालियतिन मुनासिबतिन, मुनासिब जुमला हालिया के साथ, मतलब जुमला हालिया इस्तेमाल करते हैं वाओ प्लस जुमला इस्मिया, यानी जुमला हालिया आपने खुद लिखना है, खुद बनाना है यहाँ पे, ठीक है, वाओ के साथ, सिर्फ वाओ, जमीर नहीं हो, खाली वाओ। तो ये पीछे वाला जुमला है जिसके अंदर साहिबुल हाल है वो दिया हुआ है, लेकिन आपने आगे जुमला इसके मुताबिक आगे ने जुमला हालिया बनाना है, ठीक है, और वो इसमिया होगा। बहुत प्रैक्टिस किया है, सेम देख लें, इस जुमले हैं और ये 6 सेंटेंसेस हैं, देखें दखलतुल मस्जिदा ये कितनी दफ़ा ऊपर इस्तेमाल हुआ है। तो आप कुछ भी आगे बनाएं, इसी तरह ये हो गया हजज तू, मैंने हज किया, आप कुछ और बना सकते हैं जो भी हो अपने दिमाग से, तो लेकिन पैटर्न वही हो जो। तो ये एक्सरसाइज नंबर 4 आपका होमवर्क है, हालिया जुमले से रिलेटेड। इंशाल्लाह बाकी सेंटेंसेस जो हैं, बाकी जो तमारीन है वो हम बाद में करेंगे, और इसके अलावा जो दूसरा रूल है इसके अंदर वो भी नेक्स्ट टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। आई होप सो कि ये आपको अच्छा लगा होगा। बताएं, हालिया जुमला अच्छा लगा? आपकी अपनी हालत कैसी है इस वक्त? सही हालत है या बिगड़ गई है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिगड़नी नहीं चाहिए, अच्छा, क्योंकि ये आपने कुरान की अभी बहुत सारी एग्जांपल्स देखनी है, समझनी है, अभी लेसन में भी आ रही है, ठीक है। चलें फिर इंशाल्लाह ताला इसको दोहराइएगा। जुमला हालिया की सारी तरतीब मैंने बता दी, 2 जुमलों पे मुश्तमिल है, बीच में राबित आता है और साहिबुल हाल पिछले जुमले में होता है। सम टाइम फाइल का हाल होता है, बताई जा रही है होती है हालत, कभी मफूल की, कभी दोनों के भी उस वक्त के हिसाब से। चलें दुआ के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।